چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا مل کے قرآن پاک کو پڑھنا ہم عاجز بندیوں کا دین و دنیا میں مقبول، قبول اور منظور فرمائیں، اور ہم سے جو بھی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہیں اس سے اپنی رحمتوں کے طفیل معاف کر دیں۔ اور ماشاءاللہ میں شروع میں ہی کہتی ہوں کہ جو لوگ تلاوات بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تلاوات قبول کریں۔ دین و دنیا میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیاری تلاوات ہوتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن پاک کو سب شوق کرتے ہیں پڑھنے کا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک۔ اے عظیم اور بزرگی والے مالک، یا ذی الجلال والاکرام، اے عز و جل ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے پروردگار، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اللہ کا احسان، رمضان عید بہت اچھی گزری اور سب ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، جنہوں نے قربانیاں کی۔ تقبل اللہ منا و منکم، ہم سب سے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور خوب رونق تھی عید کی۔ تو اب آپ لوگ واپس آ جائیں، کافی مزہ کر لیا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ سے ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ تو آج مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور بہت مجھے اس کا مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی پہلے اس کو دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابعه الماء۔ بے شک ان هذه القلوب، بے شک دلوں کو، جو تصدع کا مطلب ہوتا ہے زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو نا زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کما یصدع الحدید، حدید کہتے ہیں نا لوہے کو، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ماں کہتے ہیں پانی کو، جیسے کہ اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو اس کے بارے میں پھر صحابہ نے کہا کیلا، مجہول فعل ہے، کہا گیا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، تو پھر اس کو کیسے دور کیا جائے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری یہ بات ہے نا، یہ مجھے بات بہت پیاری لگتی ہے۔ یا رسول اللہ اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کثرت تلاوت القرآن، سبحان اللہ، کثرت تلاوت قرآن و کثرت ذکر الموت۔ بہت زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ سب لوگ خوش ہوا کریں کہ آپ تلاوات بھیجتے ہیں، تو کتنی اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس کے اوپر کتنی پیاری خوشخبریاں ہیں۔ اور کثرت ذکر الموت۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق موت کو کثرت سے یاد کرنے سے تلاوت کلام پاک پڑھنے، یہ وہ بہترین روحانی دعا ہے، روحانی ہماری جو ہے قرآن کو پڑھنا اور کثرت تلاوت قرآن کو کرنا، یہ ایک آپ کا اسپریچول بینگس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے ہے، تو جو دل کے زنگ کو اتار کے اسے منور کرتا ہے اور دل کو صاف کرتا ہے۔ تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ جیسے بھی آپ تلاوات بھیجتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہوگا اور کتنا یہ باعث برکت اور رحمت ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب مومنات کی یہ سعادت، یہ تلاوت کی جو آپ کوشش کرتے ہیں، اس کو قبول و منظور کرے۔ تو اب ہم جیسے کہ سورۃ البقرہ میں، اس میں ابھی تک ہم نے جو پڑھا ایمانیات ابتدا ہوئی اسی سے، اور بہت اجمالی بیان آدم میں ابلیس اور ملائکہ کے بارے میں پڑھا، پھر مستقل ہم یہود کی پر جو یہود پر سرزنش اور وعید اور ان کے کفر اور شرک اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی نافرمانی کے بارے میں مستقل ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کیوں؟ دیکھیں کیوں، کیونکہ ہم جو امت مسلمہ ہیں وہ بھی اس کے اندر
جتنا ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس کے آئینے میں، اس سورۃ البقرہ کے آئینے میں خود کو سنوار سکیں. جیسے کہ بنی اسرائیل نے مستقل دوغلی پالیسی کے تحت خود کو بہت پکا مومن ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن اندر سے وہ بالکل، اوپر سے وہ سمیع نہ تھے یعنی سنتے تھے، اور اندر سے سے نہ تھے یعنی وہ اس کو انکار کر دیتے تھے. سنا اور انکار کر دیا اور نافرمانی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے. پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اسینا تھا، جو اندر تھا، اس کو، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ان کو بتا دیا، اور ہمیں بھی متنبع کر رہے ہیں کہ ہم دل کی پاکیزگی اختیار کریں. تو تورات پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، تو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور ہم کتنا فالو کرتے ہیں اپنے نبی کو، ہم دیکھیں اپنے اعمال سے. تو پھر تم نے حضرت موسیٰ کے وقت میں بچڑے کو معبود بنایا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا، ان سے پکا وعدہ لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان کا ظاہری دعویٰ کرتے ہوئے کفر و نفاق کی روش کو جاری رکھا، کیونکہ ان کا عمل ان کی باتوں کے خلاف تھا. اور ان کی اس بگلا بھگت پالیسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں. اب اس آیت 94 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کی یہ ایک بہت دکھتی رگ پکڑی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، مقرب اس کی مخلوق ہیں. کیونکہ آیت 90 سے ہم نے دیکھا کہ وہ اس بات پر بہت برافروختہ ہوتے تھے. برافروختہ ہونا کا کیا مطلب ہے؟ ایکچولی جب آپ، میں اس لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ آپ جب علماء کرام کی تفاسیر میں دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ پرشین اور عربی کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ پھر کافی آپ کو سمجھنے پڑتے ہیں، تو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے. اب ہماری یہ بیڈ لک ہے کہ ہم اپنی 1000 سالہ تاریخ سے، ہمیں پلاننگ سے دور کیا گیا، جو کہ ہماری ہسٹری پرشین میں، عربک میں ہے. تو بہرحال یہ برافروختہ کا مطلب تھا کہ اس بات نہیں، یہ برافروختہ ہے جو پرشین کا ورڈ ہے، یعنی وہ بہت آگ بگولا ہوتے تھے، یعنی بہت اس بات پہ آگ بگولا ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انعام و اکرام کا حقدار، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. وہ دنیا میں بھی ہر خدائی نعمت کا حقدار خود کو سمجھتے تھے، اس بات پہ غصہ کرتے تھے کہ کسی اور کو کہا جائے کہ وہ اس کا حقدار ہے، اور آخری کی نعمتوں کا حقدار بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں. تو قرآن نے ان کو متنبع کیا کہ اگر تم فی الواقعی آخرت کی تمام کامیابی اپنا ہی حصہ سمجھتے ہو اور دوسروں کو سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی ان کا حق نہیں، تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں لقائے رب کا شوق ہو. یعنی ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک لذت الناظرہ علی وجہک الکریم و شوق الی لقائک. ہمیں شوق ہو، مومن کو شوق ہے، یہ دل میں دلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تیار ہوتے تھے ہر وقت جنگ میں جانے کو، اپنے مال دینے کو، کیونکہ انہیں لقائے رب کے اوپر یقین تھا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تمہیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ تمہیں آخرت کی ساری کامیابیاں ملنی ہے، تم اللہ کے بہت چہیتے ہو، تو پھر جاؤ اللہ سے ملو، جا کے موت کی تمنا کرو. لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم زندگی کی محبت میں اہل کتاب ہو کر، یعنی یہ مدنی دور کی بات ہے نا، تو مدینہ میں تم لوگ اہل کتاب ہو، تمہارے پاس ساری حقیقتیں موجود ہیں، اس کے باوجود تم جو مشرکین مکہ ہیں تم ان کو بھی مات دیتی ہو. ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، تو چلو وہ تو اگر کچھ غلط بات کریں تو ان کے پاس تو نالج ہی نہیں ہے، کتاب ہی نہیں ہے، تو تم تو اس سے بھی بڑے ہوئے، حالانکہ انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم جو اہل کتاب ہو کر تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی چاہت میں ان سے کئی گنا زیادہ بڑے ہوئے ہو. تو اس تناظر میں آیت 94 اور 95 پر آپ تدبر کریں کہ کس قدر خوبصورتی سے زیر زبر پیش فتح کسرہ ضمہ رفع نصب جر سے مل کر علم صرف کی مدد سے لفظ تیار کی گئے، اور پھر ان لفظوں کو کس خوبصورتی سے نحوی ترکیب میں ڈھال کر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کلام فرمایا. لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تذکرون افلا تاقلون. لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاقلون.
اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے بارے میں ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ سمجھیں، اس سے عقل سے کام لیں. تو اب عائشہ آپ ان 2 آیات جو ہم نے پڑھنی ہے نا آج، ان کا انالیسس کرنا ہے، ذرا ان کی تلاوت کر دیں. چلیں آپ تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت اچھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، اس کے لفظوں پہ، اور پھر ہم اس کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ یہود کے اوپر، یہود کی سرزنش اور اس کی پروید کی جا رہی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کے ان باتوں کو جو کہ زبان سے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اندر سے ان کے کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا کے متنبع کر رہے ہیں. تو کل ان کانت لکم الدار الآخرات عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اب اس میں کل جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاں بالکل. اور یہ قرآن پاک میں نا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، 1722 مرتبہ یہ روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے. اس لیے اس کو بہت امپورٹنس سے سمجھ لیں. کاف واو لام، اس کے آگے جو جملہ آئے گا وہ اس کا مقول القول مفعول معقولہ منصوب ہوگا. تو اس کا یہاں پہ کل جو ہے کالا یقولو باب نصرہ ینصرو سے کالا فعل امر ہے اور واحد مذکر حاضر ہے. تو اس کا فاعل کون ہے؟ اس میں انتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کو پتہ چاروں کل بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اسی طرح کل جو ہے، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. اب ان شرطیہ جازمہ ہے، جازم المضارع ہے، یعنی یا جازم ہے، کسی آگے والے فعل کے اوپر جزم دیتا ہے یہ. تو اسی لیے آگے کانت فعل جو کانا یکونو سے کانت فعل ناقص ماضی واحد مؤنث غائب ہے. ان کانت کیا مطلب ہے؟ ان کانت اگر ہے لکم. لکم جو ہے حرف جار ہے لا، اور کم کی ضمیر جمع مذکر حاضر. کون ہے کم؟ یہود بنی اسرائیل. لکم جو ہے مرکب جاری. کیا مطلب ہے لکم کا؟ تمہارے لیے. کس کے لیے؟ یہود کے لیے. لکم متعلق ہے، کس سے متعلق ہے؟ کانت سے. کانت، بالکل صحیح، کانت. اور آگے الدار الاخرات جو ہے نا، الدارو کس حالت میں ہے؟ یہ رفع حالت. اور یہ معصوف ہے. اور الاخرات کس حالت میں ہے؟ یہ بھی رفع حالت ہے. تو یہ صفت ہے، اور صفت معصوف مل کر کون سا مرکب بنا؟ مرکب توصیفی. اور کیونکہ مرکب توصیفی میں صفت اپنے معصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کرتی ہے، تو اسم کے چاروں پہلو کون سے ہوتے ہیں؟ جنس، عدد، وسعت اور جو ہوتی ہے اعراب. بالکل صحیح. دیکھیں ایک تو ہوتی ہے اعرابی حالت. اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع، نصب، جر. ویری گڈ. اور جنس کیا ہوتی ہے؟ جنس واحد مؤنث. نہیں، جنس مذکر مؤنث. اور عدد کیا ہوتا ہے؟ عدد واحد مثنیٰ جمع. ہاں، مثنیٰ اسپیشلٹی ہے عربی کی، اور لینگویجز میں مثنیٰ کم ہی ہوتا ہے، تو یہاں مثنیٰ جو ہے وہ اسپیشل ہے. اور وسعت جو ہے، وسعت کیا ہوتی ہے؟ کیپیسٹی. سوری، نہیں، وہ ہوتی ہے جیسے کہ معرفہ، ناؤن اور پراپر ناؤن. ایگزیکٹلی، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، معرفہ اور نکرہ. وعلیکم السلام. تو دار الاخرات مرکب توصیفی. تو یہ کیونکہ کانت مؤنث پہلا صیغہ تھا، تو الدار الاخرات کانت فعل ناقص کا
کیا ہے؟ فائل. فائل ہے. ویسے اسے فائل اس لیے نہیں کہتے کہ کانا کے ساتھ جو آتے ہیں نا آگے اس کا جملہ اسمیہ بن کے آتا ہے تو اس کو جو اس کا فائل ہوتا ہے اسے اسم کہا جاتا ہے. تو یہ کانت فعل ناقص کا اسم ہے. اسم کانت ہے. کیا اسم کانت ہے؟ الدار الاخرہ. الدار الاخرہ یعنی ہے آخرت کا گھر. زید سے مقام تو ہاں زید سے مقام آخرت کا گھر. آخرت کا گھر. وہ آخرت کا گھر مرکب توصیفی ہے نا, اور یہ مرکب توصیفی ہو کے کانت فعل کے تو لیے یہ وہ نہیں ہوتا نہیں, وہ ابھی نہیں جیسے آتا. مکانی ہے. نہیں ابھی یہ مرکب توصیفی ہے. چونکہ کانت فعل ناقص ہے اور اسے اپنی بات, اسے فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اکیلا اپنا مطلب بیان نہیں کر سکتا. ویری گڈ. یہ دیکھا نا ماں جی آ گئی ہیں, اب ماشاءاللہ برکت ہو گئی ہے. ماں جی کو فوراً پتا ہے کہ یہ اپنا مطلب پورا نہیں کر سکتا بغیر خبر کے. یہ بات ہے. تو ایک خبر کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ لکم جو ہے کانت کی, اچھا اس کو نا دو ترکیبیں اس کی بیان کی ہوئی تھی. یعنی کانت لکم جو ہے یہ کانت کا کے متعلق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جار مجرور متعلق بن کے آتے ہیں, تو کانت فعل ناقص کے متعلق لکم. اور اگر ہم کہیں کہ لکم قائم مقام خبر مقدم ہے اور الدار الاخرۃ ہم کہیں گے مبتدا ہے مؤخر ہے, تو یہ مبتدا خبر بن جائے گا. لیکن جب میں نے اس پہ بہت تدبر کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ بات صحیح ہے زیادہ کہ لکم جو ہے وہ متعلق کانت ہے. یعنی ان کانت اگر ہے تمہارے لیے الدار الاخرۃ آخرت کا گھر. اب آخرت کا گھر جو ہے الدار الاخرۃ جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ اس کی حالت کیا ہے؟ یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. ویری گڈ. ماں جی پتہ ہے. ماں جی کیسے معرفہ ہے؟ تو آخرت کا گھر الف لام لگا ہوا ہے. آخرت الف لام لگا ہوا ہے نا تو معرفہ ہے. آخرت کا گھر جو ہو گیا آخرت کا گھر. تو وہ جنت ہے. لیکن معرفہ کیسے ہے؟ یہ ال ہے نا, ال کی وجہ سے. ال کی وجہ سے. تو جو معرفہ ہوتا ہے نا وہ مبتدا ہوتا ہے. مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو مبتدا اس کا جو ہے نا جو کانت فعل ناقص کا جو اسم ہے وہ مبتدا ہو گیا الدار الاخرۃ, اور آ کے عند اللہ خالصۃ من دون الناس جو نا یہ اس کی خبر ہوگی. تو اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس کی خبر کو نا, خبر کیسے ہے. تو الدار الاخرۃ مبتدا, کانت فعل کا اسم جو ہے وہ, اور اب آپ لکم کو متعلق فعل بنا دیں, متعلق فعل ناقص کانت, اور آگے الدار الاخرۃ کو اسم کانت یا مبتدا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر ہم آگے دیکھتے ہیں. تو اگر اور اب ذرا پہلے اب ترجمہ کریں. آپ کانت فعل اپنے ذرا آپ دیکھیں کانت فعل جو ہے نا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ کانت فعل سمجھیے یہ جملہ فعلیہ کیونکہ فعل ناقص بھی ہے نا. بالکل بالکل, یہ فعل ناقص ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ناقص کیا بنا ان کی وجہ سے؟ شرطیہ. یہ جملہ فعلیہ شرطیہ ناقص شرطیہ بن گیا. اس کو جملہ فعلیہ ناقص کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک تو یہ کانت ہے نا. جی جیسے فعل کے لیے اسم فاعل اور مفعول چاہیے ہوتا ہے, تو اسی طرح اس کے لیے ایک اسم اور خبر چاہیے ہوتی ہے. اور یہ نقص ہوتا ہے کیونکہ یہ مکمل نہیں ہوتا اپنے خبر کے بغیر, اپنی خبر کے بغیر. اسم فاعل تو ہر ایک میں ہی ہوتا ہے نا, مطلب اسم جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے نا. تو خبر جو ہے وہ مفعول ہوتی ہے لیکن اس کو خبر کہا جاتا ہے اس کی نا, یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. تو اب یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص سا شرط بن گیا, اور یہ شرط بن کر کل کے لیے کیا بنا؟ مقول القول مفعول. لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ بھی انکمپلیٹ ہے. یہ انکمپلیٹ ہے کیونکہ اس کے بعد اس کی ایک خبر بھی آئے گی نا, جو الدار الاخرۃ مبتدا ہے نا تو اس کی آگے خبر ہے نا من عند اللہ خالصۃ من دون الناس. ہاں یہ ذرا سمجھنے والی بات تھی. تو لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہو نا تو آپ کو زیادہ لرننگس ملتی ہیں, زیادہ چیزیں پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں سیکھنے کے لیے نا. تو کیونکہ ابھی تو اس کا جواب الشرط آ رہا ہے نا, جواب الشرط ہم نے آگے آ رہا ہے. پہلے ہم نے شرط پڑھ لی, یہاں تک شرط ہے نا ان کانت لکم الدار الاخرۃ.
اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر. ابھی یہ انکمپلیٹ ہے, اب اس کی خبر ہے. تو پہلے اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں. آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے کے لیے کیا ہے؟ کل. ماشاءاللہ, اب ماں جی نے جواب سارے دینے ہیں. کل کے اندر فائل کیا ہے؟ فائل وہ انتا, مذکر. انتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, بالکل صحیح. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر ہے. اگر ہے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ان کانت. ان کانت, بالکل صحیح. ان کیا ہے؟ حرف شرط. اور کانت کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا. جی ادھر سے کوئی بتائے کانت کیا ہے؟ کانت جو ہے نا فعل ناقص ہے نا, فعل ناقص مؤنث ہے. اور کیونکہ یہ اپنا مفہوم خبر کے بغیر پورا نہیں نہ کرتا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ناقص ہے. تمہارے لیے, تمہارے لیے کہ کیا لفظ ہے؟ لکم. بالکل سم. اور لکم کیا ہے؟ مرکبے کون سا ہے مرکب؟ مرکب جاری. اور مرکب جاری ہمیشہ کیا بن کے آتے ہیں؟ متعلق. ہاں, یہ 8 چیزوں سے متعلق بن کے آتے ہیں. یہاں پر یہ متعلق کس سے متعلق ہے؟ یہ فعل ناقص سے, کانت کے متعلق. بالکل صحیح. تو ویسے ہی اس کو ہم اگر اور ایک اور ترکیب میں بھی آتا ہے کہ یہ قائم مقام خبر مقدم بن کے تو الدار الاخرات مبتدا مؤخر بھی ہوگا. لیکن اب ہم نے الدار الاخرات کو مبتدا بنایا اور آگے اس کی جو خبر ہے وہ ہے خالصتا من دون الناس فتمنا, یہ اس کی خبر ہے. لیکن دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا, یہ پورا ایک اسم بھی تو بن رہا نا اس کا, لاکم دار الاخرات. یہ بھی ہاں, لکم دار الاخرت اسم ہی ہے نا, یہ اسم ہے نا کانت کا. تو یہ اسم مبتدا مؤخر بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس کا مبتدا ہو کے تو آگے اس کی خبر مقدم بھی وہی بات ہوگی کہ متعلق بھی ہو گیا. اور لکم جو ہے وہ متعلق بھی ہو سکتا ہے اور وہ قائم مقام خبر مقدم بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں طرح ترکیب, یعنی اس کی ترکیب کافی ٹرکی تھی لیکن مجھے موقع ملا اور کافی اچھا سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس طرح سے نا. آپ لرن کرتے ہو نا, بہت مزہ آتا ہے قرآن کے ساتھ. آپ یقین کریں, سیکھ کے دیکھیں, آپ کو خود ہی اپنی طرف کھینچے گا. آپ کسی کے لیے اتنی محنت نہیں کریں گے کبھی بھی, لیکن آپ کو مزہ آتا ہے. یہ جو آپ کو پتا اتنا مشکل, یہ کانت کیا فلاں تم کا, یہ جو عرب والے ہوں گے ان کو یہ سارے پتا ہوگا. لیکن پتہ کیا لینگویج ایک ایسی اسپیسل. اب ہم اردو اب بولتے ضرور ہیں لیکن جب اردو ہم لٹریچر سیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. تو وہ بڑے بڑے تھے نا, وہ تو اس وقت زبان دان تھے بڑے زبان دان زبردست. تو انہوں نے تبھی پتا چلا نا کہ ہماری زبان اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ہاں, انہیں احساس ہمیں تو محسوس ہوتا تھا. ہاں, یہ بہت محسوس ہوتا ہے. تو اب یہ لکم متعلق بھی بن سکتا ہے اور قائم مقام خبر مقدم بھی بن سکتا ہے. دونوں طرح سے مطلب اس کا یہی ہوگا, لکم تمہارے لیے. تمہارے لیے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہود کو یعنی بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے آخرت کا گھر. آخری گھر کے لیے کیا آیا لفظ؟ دار الاخرات. ہاں جی, کیا آیا ہے؟ اب یہاں سے کوئی بتائے آخرت کے گھر کے لیے کیا, آخری گھر کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ کوئی بتائے گا آخری گھر کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ دار الاخرات. ویری گڈ ساجدہ جی, کوشش کریں, بالکل صحیح. اور یہ کیا ہے دار الاخرات؟ یہ مرکب توصیفی ہے جو کانت کا اسم ہے یا مبتدا مؤخر ہے. دونوں طرح سے مطلب اس کا ہوگا آخری گھر. اچھا, اگر ہم کریں نا آخرت کا گھر تو پھر وہ کا کے کی جس میں آتا ہے نا وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. لیکن یہاں آخری گھر جو ہے نا وہ صفت موصوف ہے تو ہمیں اس کا ترجمہ ہم کریں آخری گھر, یعنی ہے آخری گھر تمہارے لیے. تو پھر تم نے آگے بھی اس کی جواب آئے گا. تو اب اس کا ذرا رواں ترجمہ کریں. آپ غور کیجئے گا, جتنا میں بولتی ہوں اتنا رواں ترجمہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر ہے آخری گھر تمہارے لیے, اگر ہے آخری گھر تمہارے لیے. چلے جی اس کا ترجمہ کریں. دار الاخرات. اس میں آپ نے کچھ مس کیا ہے. جی کوئی اور کرے کوشش. آخرت عند اللہ. قل ان کانت لکم, آگے لکم دار الاخرات. بالکل ماں جی, آپ نے کل کو چھوڑ دیا تھا, آپ نے کہا ان کانت دار الاخرات. اگر آپ اتنا کہتے ہیں تو پھر یہ جملہ شرطیہ تو بن گیا, لیکن کل جب ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بات رہ جاتی ہے. کل جو ہے وہ فعل ہے اور اس کا انتا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو جو یہود ہیں
کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، یہ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. تو اب مجھے ذرا غور سے بتائیں، غور سے سنیے گا آپ جو آن لائن ہے، آپ بتائیں کون کہہ رہا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کون کس سے؟ یہاں کل والا تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا جی؟ اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہے ہیں. اور حضور یہود سے کہہ رہے ہیں. حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ یہود سے کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہود کے لیے کیا لفظ یہاں پہ آیا ہے؟ ایک اسم آیا ہے یہاں پہ، کوئی بتائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. ابھی سمیرا تم بتاؤ. اسم کے یہ جار مجرور، یہ جار لاکم. ضروری ہے نا، اسم ہی ہے نا. جب یہ لاکم ہے. لکم، شاباش. دیکھو نا یہ یعنی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا. اب کون کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں لاکم تمہارے لیے ہے، یعنی کون ہے یہ تمہارے لیے؟ یہ یہود ہے. تو اگر میں کہوں یہ کافار مکہ تھے. نہیں، کفار مکہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ مدنی صورت ہے نا، اچھا تو مدینہ والوں سے ٹھیک ہے. ایڈریس کیا جا رہا ہے. مان جی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں پتا ہو یہ، اور یہ اہل کتاب تھے جو مشرکین یہ مکہ لگتا تھے نا، ہے. وہ کفار تھے اور ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی نہیں بیچاروں تھی. کے پاس. تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو وعید زیادہ کی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے پاس تو کتاب موجود ہے، پھر بھی تم یہ ایک نہیں بہت ساری. ہاں، تو تم پھر اس کے باوجود کر رہے ہو. تو چلے یہ باتیں آپ غور کرتے ہیں نا تو آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ اور کس نے اتنا خوبصورت کلام کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا، کیا عزت دی ہے. خلیفہ ایسے ہی تھوڑی بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنا، یہ آنر ہے ہمارا کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے تو بات میں کی. اللہ تو مزوال تھوڑا کی سا- طرف اسی لے کے جا رہا ہے کہ ہم چھوڑ دیے اس کو. ہم نے ہاں مزوال کی طرف اسی لے بالکل جا اسی رہے ہیں. وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے. اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی. تو عند اللہ کیا ہے؟ اللہ کے اللہ ہی، یہ ظرف مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف علیہ، مرکب جاری. بالکل صحیح. مرکب جاری نہیں، مرکب جاری کیسے ہوا بھائی؟ مرکب اضافی سوری، مرکب اضافی. یا اندہ جو ہے نا یہ ظرف ظرف مضاف ہے نا، تو ظرف مضاف ہے، ہاں. اللہ ہی مضاف ہے. اور مرکب یہ اضافی. اندہ جو ہے ظرف زماں ہے یا ظرف مکان ہے؟ آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہوا ہے نا. ہند اللہ اندہ ظرف ہے نا، ظرف مضاف ہے. تو اندہ ظرف کیا ہے؟ مقام. بالکل اللہ کے صحیح، پاس ہے. بالکل صحیح. ٹائم ہم نہیں جیسے ہے. کہتے ہیں ہاں اس میں ٹائم نہیں ہے، اس نہیں، میں جیسے جگہ ہے، پاس یعنی اللہ کے پاس تو جگہ ہے نا. ہاں جی، تو جگہ. اس لیے ظرف مکان ہوا. ظرف اندہ ظرف مضاف اور اللہ ہی مضاف علیہ. مضاف. اور یہ کیا بنا؟ مرکب اضافی. مرکب. اور چونکہ جو مرکب اضافی ظرف سے بنتے ہیں نا، انہیں مرکب جاری ہی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ عند اللہ ہی مرکب اضافی کو مرکب جاری کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے یہ متعلق ہے. لیکن کس سے متعلق ہے؟ آگے ہے، آپ دیکھیے غور کیجیے گا. یہ ذرا متعلق پہلے آ گیا ہے، متعلق مقدم آیا ہے، ایک متعلق مؤخر آئے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ مقدم آیا ہے کس سے؟ کس کے متعلق ہے؟ خالصتاً. خالصتاً کس حالت میں ہے؟ یہ نسبی حالت. نصب ہے. تو اس کا روٹ کیا ہے؟ خالام سواد. خالص ہے. خالام سواد. بالکل صحیح، خالام سواد. اور خالص تو ہم اردو میں بھی استعمال ہاں جی، کرتے خالص ہیں، اردو. ہاں، پیور وداؤٹ اینی ملاوٹ وغیرہ کے. ہاں جی، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ خالصتاً کس حالت میں ہے؟ جی ماں جی بتائیں. یہ اسم نکرہ ہے. یہ بالکل اسم نکرہ ہے، منصوب ہے، مفعول ہے، اسم الفاعل ہے، اور اس سے متعلق ہے عند اللہ ہی. کیونکہ جو 8 طرح کے جو مرکب جاری ہوتے ہیں نا، وہ 8 طرح کی چیزوں سے متعلق بن کے آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اس میں سے اسم الفاعل ہے جو کہ اس سے متعلق ہے عند اللہ، یعنی خالصتاً اسم الفاعل اور عند اللہ متعلق اسم الفاعل مقدم. متعلق اسم الفاعل مقدم کیا ہے؟ کیا ہے؟ عند اللہ. اللہ کے پاس ہے پیورلی خالص. من دون الناسی. من دون الناسی کو ذرا ایکسپلین کریں. من کیا ہے؟ حرف جار ہے. اور دونی کیا ہے؟ مجرور. مجرور ہے. مجرور مضاف بھی ہے. مجرور مضاف. اور الناسی یہ مضاف ہے. مضاف ہے. اور مرکب جاری ہے، مرکب اضافی ہے. ہاں، لیکن من کی وجہ سے فائنلی یہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب جاری. بالکل من کی وجہ سے دون الناسی مجرور، اور یہ مرکب اضافی ہو کر دوسرا متعلق ہے. کس سے متعلق؟ خالصتاً سے. تو خالصتاً کے 2 متعلق بن گئے. پہلا متعلق کیا ہے؟ عند اللہ. عند اللہ. دوسرا متعلق کیا ہے؟ من دون الناسی. اور یہ 2 متعلق سے مل کر یہ خالصتاً جو ہے یہ
اب پوری اسم الفاعل سے متعلق بن کے یہ پوری خبر بن گئی. کس کی خبر بن گئی؟ کس مبتدا کی خبر بنی؟ جی بتائیں. یہ کانت کی ہے. نہیں سمیرا کیا ہو گیا؟ الدار الاخرۃ مبتدا. الآخرات یہ اس کی خبر مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے. اوہو یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے آگے. عند اللہ خالصۃ من دون الناس. الدار الاخرۃ مبتدا معرفہ، عند اللہ مضاف مرکب اضافی متعلق اسم الفاعل خالصتاً، اور من دون الناس دوسرا متعلق اسم الفاعل من دون الناس. تو یہ خالصتاً منصوب ہے اور نکرہ ہے، جیسے کہ ماں جی نے کہا یہ نکرہ ہے، تو یہ جو ہے یہ خبر ہے. جو ہوتا ہے نا جملہ اسمیہ، اس میں مبتدا ہمیشہ معرفہ اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں مبتدا کیا ہے؟ یہ الدار الاخرۃ مبتدا، اور اس کی خبر کیا ہے؟ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. عند اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ متعلق اسم الفاعل خالصتاً ہے، اور من دون الناس کیا ہے؟ متعلق اسم الفاعل مؤخر. عند اللہ مقدم اور من دون الناس مؤخر. یہ جو خالصتاً جو خبر ہے یہ اپنے دو متعلق سے مل کر خبر بن رہی ہے الدار الاخرۃ کے لیے. تو کیونکہ بعض اوقات دو تین جو ہے نا متعلق ترتیب جو ہے نا تھوڑی سی وہ ڈفرینٹ ہے نا، تو اس لیے بھی ہے بیچ میں. جیسے کہ اب کانت کا ایک اسم بھی چاہیے تھی تو خبر بھی، تو وہ اسی لحاظ سے ہی آگے خبر بن رہی ہے. کیا چیز خبر بن رہی ہے؟ جیسے کہ یہ دیکھیں نا کانت کا اسم تھا لاکم دار الاخرۃ. نہیں یہ اسم نہیں تھا، دیکھو یہ اسم نہیں تھا. یہ لاکم جو تھا یہ کانت کا متعلق ہے. الدار الاخرۃ جو ہے نا یہ اس کا اسم ہے. اور یہ عند اللہ جو ہے یہ خالصتاً اسم الفاعل سے متعلق ہے، اور من دون الناس مؤخر خالصتاً کے بعد والا متعلق ہے. اور یہ خالصتاً اپنے دونوں جو ہے متعلق سے مل کر خبر بنتا ہے، اور جو لکم ہے وہ کانت کے متعلق بن جاتا ہے. اس طرح سے ترتیب ہے. آپ لکم دار الاخرۃ کو پورے کو نہیں مبتدا کہہ سکتے، مبتدا الدار الاخرۃ ہے. تو یہ میں نے جو ترکیب تھی کافی محنت سے اس کو سمجھا، لیکن میں نے اس کو فائنلی میں نے اس کو انجوائے کیا. تو آپ بھی اگر سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے کہ کس طرح سے بات چل رہی ہے، کون کس سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی ترکیب میں کیا چیز آئی ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص جو ہے مفعول معقول القول کل فعل امر کے لیے ہے. دیکھیں یہ جو ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، یہاں تک یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص کل کے لیے مقول القول مفعول منصوب ہے. اس طرح سے اس کی ترکیب ہے. اب آپ آسان طریقے سے میں ایک دفعہ آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. کل جو ہے اس میں انتا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے. ان شرطیہ ہے، اور کانت جو ہے وہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کے لیے ایک خبر اور ایک اسم چاہیے ہوتا ہے. تو لکم جو ہے یہ متعلق کانت ہے کیونکہ اس میں یہ مرکب جاری ہے. الدار الاخرۃ اسم کانت ہے، اسم کانت ہونے کی وجہ سے یہ مبتدا بن گیا، معرفہ ہے. تو جو خالصتاً ہے نا یہ اس کی خبر ہے، لیکن عند اللہ ہی جو ہے مرکب اضافی ہو کر یہ متعلق مقدم ہے، اور جو من دون الناسی ہے یہ متعلق خالصتاً مؤخر ہے. تو خالصتاً اپنے متعلق عند اللہ اور من دون الناسی دو متعلق سے مل کر خبر بن گیا. کس کی خبر بن گیا؟ کس کی خبر بنا؟ کانت کی. یہی میں کہہ رہی تھی، کانت کی خبر بنا. یہی میں کہہ رہی تھی نا. یہ دیکھیں نسبی حالت ہے نا اس کی. تو نہیں یہ نا غلطی یہاں لگ رہی تھی. لکم جو ہے یہ جو ہے نا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا کہ یہ کیا ہے. تو یہ متعلق تھا یہ متعلق، اور الدار الاخرۃ مبتدا، اور عند اللہ خالصۃ من دون الناس یہ خبر ہے. اور اب فائنلی آپ بتائیں گے کہ کل جو ہے یہ اپنے فاعل انتا سے مل کر اور اپنی شرط سے جملہ فعلیہ ناقص سے مل کر کیا بنا؟ ایک پورا جملہ فعلیہ بنا. اور جملہ فعلیہ میں فاعل کیا ہے؟ انتا،
اور اس کا مفعول مقول القول منصوب کیا ہے جی؟ اب بتاؤ سمیرا. مفعول مقول القول یہ پورا جملہ ہی بن رہا ہے نا. بولو نا. شرطیہ ان کانت لاکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. یہ اب اس کا ترجمہ کرو پورا. اگر ہے تمہارے لیے آخری گھر اللہ کے پاس خاص ان لوگوں کے علاوہ، یعنی دنیا میں کسی اور کے بھی علاوہ اللہ کا گھر خالص ہے تمہارے ہی لیے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. پوچھو ان سے اگر یہ ایسے ہی بات ہے تو اب اس کا جواب شرط آ رہا ہے. اب آپ نے اس کی آگے اللہ تعالیٰ ان کا ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ پھر تم کیا ایکٹ کرو گے جو جس سے کہ پتہ چلے گا کہ ہاں تم واقعی اپنی بات میں صحیح ہو. اب یہ ڈائریکٹ سپیچ ہو رہی ہے نا، آپ غور کریں نا. اور اگر ہے تمہارے لیے آخری گھر اللہ کے پاس خاص یا مخصوص دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی یہاں کہا جا رہا ہے یہود سے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے باقی تمام انسانوں کو چھوڑ کر؟ یہ شرط ہے. اب اس کی جواب شرط کیا آ رہی ہے؟ فتمنوا الموت. فتمنوا الموت نہیں، آگے نہیں ابھی جانا. فتمنوا الموت یہ جواب شرط ہے، کیونکہ یہ جو جواب شرط ہے نا فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، یہ دو شرطوں کا جواب شرط ہے. دو شرطیں ہیں یہاں پہ، ان دو شرطوں کا جواب شرط یہ فتمنوا الموت ہے. ایک جواب شرط مقدم ہے اور ایک جواب شرط مؤخر ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی مقدم ہے اور کون سی مؤخر ہے. ذرا غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. فا کیا ہے جی؟ فا بتائیں. فا پاس جواب شرط پہ آتا ہے. فا جو ہے حرف عطف ہے، یہ جواب شرط ہے، اور سوری یہ حرف عطف ہے، اور یہاں پر یہ جزائیہ ہے. جزائیہ یعنی یہ بات ٹھیک ہے اس کی میں رکھی کہ جواب کے لیے آ رہا ہے. تو یا پس، تو پھر اس کے لیے فا آتا ہے. تو پس پھر، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر پس، یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے فا کا. دیکھیں ایک ایک لفظ کی کتنی امپورٹنس ہے. چھوٹا سا مزے سے کہہ دیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو لیکن یہ آپ دیکھیں اسی طرح ایک ایک حرف کا حساب ہونا ہے. یہ آپ کو تدبر کی طرف لے کے جانے والی بات ہے. اس سے ہماری، میں دیکھتی بھی ہوں، ہماری اپنی تجوید بھی کافی امپروو کی ہے ماشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے کوشش کی ہے الحمدللہ. جیسے کہ ابھی مجھے شروع میں بہت مزہ آیا کہ نگر جی کسی نے تعریف کی کہ اینڈ والا جو کس نے تلاوت کی تھی وہ بڑی اچھی کی تھی. تو میں نے بڑا غور کر کے دیکھا تو وہ اینڈ میں تلاوت آپ کی تھی، اور آپ کی تلاوت کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آپ نے جو تلاوت کے اندر غنہ کو خیال کیا ہے، اقلاب کا خیال کیا ہے اور اعادہ کیا ہے، اس کی وجہ سے حسن آتا ہے ایک تلاوت کے اندر. تو وہ باتیں آپ کوشش کرو گے تو آئے گا نا. دنیا کے اندر حسین بننے کے لیے لوگوں کے لیے آپ بڑا کچھ کرتے ہو، تو اللہ کے لیے حسن پیدا کرو، پھر مزہ آئے گا. اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے. ماں جی بالکل صحیح بات کہتی ہیں. اچھا چلیں ماں جی اللہ آپ کو زندگی دے. فتمنوا الموت، فا حرف عطف، پھر تو جزائیہ ہے، تو تمناؤ. اب یہ انٹرسٹنگ، یہ فعل ہے کہ اس سمے ذرا بتائیے. جی بتائیں. فعل ہے. کیسے پتا چلا؟ تمنا خواہش کرنا. خواہش جو ہے وہ ایکشن ہے ایک، اور دوسرا یہ بات ہے کہ جو ہوتا ہے نا اسم، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں، سب کو پتا ہے. اس کے اینڈ پہ راب ہوتے ہیں نا، رفع نصب جار. اس کے اینڈ میں تنوین ہوگی، نون تنوین، دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں، اور اس کے علاوہ جیسے الدار الاخرہ الف لام لگا ہوگا. تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہاں پہ تمناؤ ہے. کیا روٹ ہے تمناؤ کا؟ میم، نون اور یا. تو یہاں پر تمنا یا تمناؤ باب تفاعل سے تمناؤ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. اس میں فاعل کون ہے جی؟ کوشش کریں. انتم. کون ہے؟ یہود، بنی اسرائیل. بالکل صحیح. اور یہ جواب شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ان سے بات کمیونیکیٹ کی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر اگر یہ اتنا ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چہیتے لاڈلے ہیں، فتمناؤ، تو تم لوگ تمنا کرو، آرزو کرو، خواہش کرو. کس کی؟ الموتا. الموتا سب دیکھ کے بتائیں کہ کس حالت میں ہے. جی ادھر سے بتائے کوئی سب میں سے، الموتا کس حالت میں ہے؟ یہ نصب حالت میں ہے، منصوب ہے. تو منصوب کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو یہ مفعول لہو ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول خمسہ ہوتے ہیں. مفعول یعنی مفعول کی پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ منصوب ہی ہوگا.
لیکن بعض مفعول ایسے ہوتے ہیں جو جگہ کا بتا رہے ہوتے ہیں، بعض مفعول ہوتے ہیں فعل میں زور پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بعض مفعول ہوتے ہیں جو فعل کے سرزد ہونے کی ریزن بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تھوڑا تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. جیسے کہ یہ مفعول لہو ہے الموتا، موت کی. اب یہ جواب شرط ہے اتنا. اب آپ یہاں سے جو آن لائن ہیں وہ ذرا بتائیں فتمنا والموتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ذرا ترجمہ کر دیں. فتمنا والموتا اس کا ترجمہ کریں جی، کوئی بھی کر دے. فتمنا والموتا جی. تو تم تمنا کرو موت کی. جی ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ ساجدہ جی. اور یہ کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے. یعنی پیچھے شرط تھی نا کہ ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر ہے تمہارے لیے آخری گھر اللہ کے پاس الگ سارے لوگ اس کو چھوڑ کے، تو پھر تم تمنا کرو موت کی. تو کس لفظ کا مطلب تھا؟ تو فا. ویری گڈ. تو تم موت کی تمنا کرو. تو یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو عربی ہے نا قرآن پاک کی، اس میں دو طرح کے ہی جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے. باقی اس کے متعلقات ہوتے ہیں. فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے، مبتدا. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. مبتدا جس سے بات ابتدا کی جاتی ہے اسم سے، اور خبر اس کے بارے میں آ جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے مبتدا اور خبر پڑھا کہ دار الاخرۃ مبتدا تھا، معرفہ تھا، اور جو اس کی خبر تھی خالصۃ نکرہ تھی، اور عند اللہ اور من دون الناس یہ متعلق بن کے آئے تھے. تو اس طرح سے جملے بنتے ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا اس کو تدبر کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بہترین عمل کی اور بہترین سمجھ عطا کرے. تو جملہ فعلیہ جواب الشرط کون بتائے گا؟ جملہ فعلیہ جواب الشرط جی بتائیں. ساجدہ جی نے بتا دیا، آپ کوئی اور بتائے. جملہ فعلیہ جواب الشرط کیا ہے؟ کوئی بھی بتا دیں. جی ماں جی بتا رہی ہیں. جی ماں جی تو کیا ترجمہ اس کا؟ تو خواہش کرو موت کی. تو خواہش کرو موت کی. کس بات کے لیے کہا جا رہا ہے خواہش کرو موت کی؟ اگر تم اللہ کے نزدیک تم کہتے ہو کہ آخری گھر تمہارے لیے ہے. ہاں تو تم بالکل ایکسیلنٹ. یہ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہمارا بھی بڑا یہ کانسیپٹ ہے. ہم بھی بڑے اللہ کے چہتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت میں ہم نے تو جنت کے حقدار ہیں. ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے. سمجھے کیا نہیں، آخر تو ہم جنت میں جائیں گے نا، جو بھی گناہ کیے سزا بھگت کے. بھائی دیکھیں وہ تو اب یہ بات ہے، یہ تو حسن الظن من حسن عبادت والی بات ہے، اللہ سے اچھا گمان کرے. لیکن اصل بات ہمارے عمل ہی ہے. ہمارے عملوں میں بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی تو کہتا ہے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. بالکل رحیم ہے، کریم ہے. لیکن اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے میں جبار ہوں، میں قہار ہوں. ان بطش ربک لشدید، تیرا رب بڑا ہی شدید ہے، جو شدید بڑا. اور یہی اس کی اسپیشلٹی. وہ کسی کو نہیں کہتا کہ وہ شدید، ان بطش ربک لشدید، وہ اتنا زبردست ہے، انتقام ہے، انتقام ہے، پورا آپ کو بدلہ دے گا. کیونکہ پھر بات ختم ہو جاتی ہے، اگر عدل نہیں ہے تو کام ختم. پھر کاہے کا ہمارا دین ہے؟ پھر تو وہی ایتھیسٹ ہے، جو ہونا ہے ایتھے ہی ہونا ہے، کر لو. اللہ تو رحمان الرحیم میں معاف کر ہی دے گا. نہیں ہمارے عمل ہی ہمیں معاف کروائیں گے. تو اب آپ اس کی میں الفاظ آپ سے پوچھتی ہوں، ان کے میننگ بتاتے جائیں. تو یا پس یا پھر، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جی یہاں سے کوئی بتائے. تو یا پس یا پھر، اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ کیا حرف آیا ہے؟ یہ حرف آیا ہے، لفظ نہیں آیا. جی بتائیں، کوئی بھی بتا دے. فا ہے نا یہاں پہ. فا بالکل ٹھیک ہے. حرف عطف، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، شرطیہ ہے، جزائیہ ہے. تم لوگ تمنا کرو، تم لوگ تمنا کرو. جی تم لوگ تمنا کرو کے لیے کیا آیا ہے؟ تمنا. ہاں فا تو ہم نے کر لیا نا اینالائز کے. پھر یا تو یا پاس. تمناؤ اس میں فاعل کیا ہے؟ انتم ہے. کون ہے؟ یہود بنی اسرائیل. موت کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ الموتا. آپ نے تا کے اوپر زبر ضرور کہنی ہے، وہ اصل میں نصب ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی اسم یا فعل کی آخری حرف کی آخری حرکت جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا اعراب ہوتا ہے. باقی سارے تو اس کے حرکات ہوتی ہیں، لیکن یہ اعراب ہوتے ہیں. ان اعراب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل ہمیشہ رفع حالت میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے یا کیا ہے. تو موت کی، اور موت جو ہے مفعول بھی ہے،
اور اب آپ جملہ فعلیہ شرطیہ جواب الشرط یہ جو ہے نا مقدم جملہ فعلیہ جواب جو ہے شرط جو ہے یہ جواب الشرط مقدم بھی ہے اور جواب الشرط مؤخر بھی ہے، یعنی دو جملوں کا یہ ایک ہی جواب ہے۔ اگلا والا جملہ فعلیہ جو ہے وہ آ رہا ہے وہ پھر شرطیہ آ رہا ہے، جیسے کہ پہلے ان تھا اب پھر ان آ رہا ہے۔ ان آیا ہے شرط کے لیے، اگر ہے تمہارے لیے آخری گھر اللہ کے پاس الگ کرنے والا دوسروں سے تو تم تمنا کرو موت کی، آگے پھر آ جائے گا اگر تم لوگ ہو سچ کہنے والے تو تم تمنا کرو موت کی۔ تو یہ جو فتمنا والموت ہے نا، یہ جملہ فعلیہ جواب الشرط مؤخر بھی ہے اور یہ جملہ فعلیہ جواب الشرط مقدم بھی ہے، دونوں طرح آپ غور کر لیجئے گا کہ کیسے ہے۔ تو اب ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، یہ جو تھا اگر ہے تمہارے لیے آخری گھر اللہ کے پاس خالص دوسرے لوگوں سے، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ جملہ فعلیہ ناقص شرط۔ ناقص کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ کانت کی وجہ سے، جی ماں جی کو بالکل پتہ ہے۔ اور تو اس کا جواب الشرط کیا ہے؟ جواب الشرط بتا دے کوئی؟ فتمنا، بالکل صحیح، تو تم پھر جو ہے نا تمنا کرو موت۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جملہ فعلیہ شرطیہ کون سا ہے جو جس کے لیے یہ جواب الشرط جو ہے مقدم ہے۔ اب جو اگلا جملہ فعلیہ شرطیہ آ رہا ہے نا وہ مؤخر ہے، بعد میں ہے، اور اس کی جواب الشرط جو ہے وہ مقدم ہے اس کے لیے، لیکن پہلا جملہ شرطیہ جو تھا اس کے لیے یہ جواب الشرط مؤخر تھا، اب یہ مقدم اس کے لیے ہے۔ کس جملہ فعلیہ کے لیے؟ ان کیا ہے جی؟ ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے۔ دیکھیں یہ حرف ہے، یہ اسم فعل وغیرہ نہیں ہے، یہ حرف ہے، حرف ہے ان، اگر حرف شرط ہے۔ کنتم کا روٹ کیا ہے؟ یہ بھی کاوانا سے کاف واو نون۔ اب دیکھیں اس میں میں نے آپ کو گردان بھیجی تھی کہ کانت اور کنتم، کانت جو ہے وہ چوتھا صیغہ تھا، پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، تو فاعل ظاہر ہو گیا تھا الدار الاخرۃ کانت کا، جو کہ مبتدا بنا تھا۔ اب یہاں پہ کنتم جو ہے نا یہ جو ہے یہ نوواں صیغہ ہے اور یہ حاضر کا ہے، تو یہ بھی کانا ہی کی کاف واو نون، روٹ ورڈ دونوں کے سیم ہے، کاف واو نون۔ ہاں جی ہاں جی، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس روٹ ورڈ کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ہاں جی ہاں جی، دو روٹ ورڈ قرآن پاک میں بہت استعمال ہوئے ہیں جو میں آپ کو اکثر بھیجتی ہوں، کاف واو لام، جو کل کالا کولو جو اس کا مقول القول آتا ہے 1722 مرتبہ، اور ایک یہ کاف واو نون جو کہ میرے خیال 1300 سم تھنگ ٹائم قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ عادی ہو جائیں گے ان کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان جو ہے حرف شرط ہے، کنتم میں کاف واو نون جیسے کہ آپ نے بتا دیا، اور یہ کانا یکونو سے کنتم فعل ناقص، انتم اس میں فاعل ہے۔ انتم فاعل کون ہے جی؟ یہ انتم یہودی سے بات ہو رہی ہے نا، ہاں جی، پیچھے بھی تو یہی تھا، لکم تھا مرکب جاری کی صورت میں تھا نا کہ تم لوگ، تمہارے لیے، تو یہاں پہ اسم ہے انتم، اس میں حاضر کے اسم کانا کہا جا جس اس کو اصل میں ہے تو یہ فاعل ہے لیکن اسے اسم کہا جاتا ہے، یہ اس کی ترکیب میں اس طرح ہوتا ہے کہ اسم کانا ہے، اسم انتم اسم ہے، اور اگر تم لوگ ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ ہو صادقینہ۔ صادقینہ کا روٹ کیا ہے؟ سواد دال کا، بالکل صادق سے ہے، صادق بھی اسی سے بنتا ہے، صاد دال کاف سے، صادقینہ۔ صادقینہ میں کس ساؤنڈ سے آپ کو پتا چل رہا ہے؟ اینا۔ اینا کی ساؤنڈ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ نسبی جری، نسبی جری ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ اگر یہ مجرور ہوتا تو پھر پیچھے کوئی نہ کوئی حرف جار ہوتا، لیکن اس کے پیچھے کوئی حرف جار نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جو ہے صادقینہ یہ منصوب ہے، اور یہ جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل ہے۔ کس کا فاعل ہے؟ کنتم میں نا اس کی خبر بھی بن رہا ہے نا، کنتم انتم اس میں اس کا اسم ہے نا، انتم اس میں اسم ہے، اور صادقینہ نسبی حالت ہے تو اس لیے اس کی یہ خبر ہے۔ خبر ہے،
یعنی اگر تم لوگ ہو سچے. اگر یہ رفع حالت میں ہوتا تو پھر کیسے ہوتا؟ یہ صادقون. صادقونا، اونا جو ساؤنڈ ہے نا، جیسے عابدونا، صادقونا، مسلمونا، تائبونا، عابدونا، حامدونا، یہ ساری جو ہے نا رفع والی حالت ہے. اب انہی کی جو نسبی جری حالت ہوگی نا وہ اینا سے ہوگا. صادقینا، مسلمینا، کافرینا، اینا اینا کی ساؤنڈ یہ نسبی جری حالت ہوگی. تو یہ جو رفع والی حالت ہے تو یہ ہمیں اگر یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ صادقینا ہے تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کنتم کی خبر ہے، اور خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صادقینہ منصوب ہے. جیسے کہ اوپر کیا تھا منصوب اور وہ خبر تھا، کیا تھا اوپر والی ترکیب میں؟ خالصتاً بھی نسبی حالت میں تھا نا، تو وہ بھی منصوب تھا، تو وہ بھی خبر تھی. کس کی خبر تھی؟ وہ کانت کی خبر تھی. اور یہاں ہاں اس کے اندر پھر یہ تھے کہ جو متعلق بھی آ جاتے تھے. اس کے اندر متعلق کوئی نہیں، یہ سمپل ایک قسم جو ہے نا صادقینہ یہ خبر ہے. تو یہ آخر میں ان کنتم صادقینہ کون سا جملہ بنا؟ جی بتائیں. ان کنتم صادقینہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ شرطیہ، جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ. جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ. ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانا کی فیملی میں سے جس کو کہ اس کو ایک اسم اور ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور فعلیہ کس لیے کہ یہ فعل بھی ہے، اور شرط کس لیے ہے؟ ان کی وجہ سے. تو اس جملہ فعلیہ شرطیہ کا لفظی ترجمہ کریں. اگر کے لیے کیا لفظ آیا جی؟ ادھر سے بھی کوئی بچا دے. کیا آیا لفظ؟ ان. بالکل. اور حرف شرط کیا ہے؟ ان. اور تم لوگ ہو، تم لوگ ہو کے لیے کیا لفظ آیا؟ جی بتائیں. تم لوگ کنتم. بالکل صحیح ساجدہ جی، ماشاءاللہ بہت اچھا. کنتم جو ہے نا بالکل تم لوگ ہو. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہود. بالکل جو ہے انتم ہے نا اس کا اسم. اچھا سچے کے لیے کیا لفظ آیا؟ سچے کیا لفظ آیا؟ صادقین. بالکل صحیح. یہ اسم الفاعل ہے اور یہ خبر ہے کنتم کی. تو اب اس جملہ فعلیہ ناقص شرط کا ذرا سا غور کریں اور مجھے بتائیں جواب الشرط کیا ہے. میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس جملہ فعلیہ ناقص کا جو ان کنتم صادقین ہے، اگر تم لوگ سچ کہنے والے ہو. سبحان اللہ. لیکن آپ نہ بتائیں ماں جی، آپ کو آتا ہے، آپ کو تھوڑا سا کوشش کریں. یقین کریں مجھے آپ پہ رحمت ہے. آپ اتنا کھپتے ہیں، میرے لیے تو کھپے نا بھائی، مجھے تو آتا نہیں. تو جی اس کا جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ کا ذرا جواب الشرط بتائیں. کون بتائے گا؟ کوئی ایک بتا دے. آسان ہے بالکل، کوئی بھی بتا دے. ماں جی نے تو بتا دیا، اور کون بتائے گا؟ تمنوا الموت. ایگزیکٹلی. یہ کس نے بتایا؟ شناز. ایکسیلنٹ شناز، ویری نائس. دیکھیں میں نے شروع میں ہی بتایا ہے کہ یہ جو فتمنا الموت ہے نا، یہ دو جملہ فعلیہ کا جواب الشرط ہے. پہلا جملہ فعلیہ کے لیے یہ جواب الشرط مؤخر ہے، اور دوسرا جملہ فعلیہ کے ناقص کے لیے یہ جواب الشرط مقدم ہے. تو دونوں کے لیے یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ جواب الشرط جو ہے وہ جواب ہے دونوں کا. دونوں باتوں کے لیے یہی جواب ہے. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصتاً تمہارے ہی لیے بنا ہے اور لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور تمہیں لوگوں کو صرف جنت میں جانا ہے، تو چلو پھر دنیا کی زندگی کو چھوڑو اور چلو چل کے رہتے ہیں جنت میں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ ہاں فتمنا الموت. تو پھر خواہش کرو نا موت کی. اگر تم یہ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے. تو ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ہم مستقل پڑھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے لاڈلے ہیں. اللہ کے لاڈلے ہیں. اور کیا کہتے تھے؟ یہ بھی کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں. بالکل ابن اللہ ہی بھی کہتے تھے. بالکل سارے جواب ماں جی نہیں دینے ہیں. ماشاء اللہ. ابن اللہ ہی وہ کہتے تھے کہ بہت لاڈلے ہیں، چوزن ونس ہیں، بڑے سلیکٹڈ. ہم تو آیت میں جو کہا ہے کہ آخری گھر، اور پھر تم یہ سمجھتے ہو بالکل یہ بھی ان کا ایک دعویٰ تھا کہ آخری گھر ہمارے پاس ہی ہے. بالکل ویری گڈ. اس آیت کے حوالے سے تو
دیکھیں یہی بات ہم نے آگے پڑھیں گے 111 آیت میں، قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. تو یہ کہیں گے کہ کہتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا نصرانی نہ ہو. تو یہود کہتے ہیں یہودی نہیں ہوگا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی نہیں ہوگا. تو اب ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان نے تو ہم نہیں تو جانا ہے. تو آپ دیکھیں ان کے کریکٹر کو اور ان کی جو اعمال تھے ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ڈسکلوز کر رہے ہیں، اس کی آئینے میں ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے چلیں. اب یہ آیت نمبر 80 ہم اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں بھی یہ یہی دعویٰ کرتے تھے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یعنی ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن، اور یہ کہ وہ ہم بہت چوزن ونز ہیں اللہ کے. تو اس پر انہیں کہا جا رہا ہے اگر تم اپنی بات میں، اب دو یہاں جملہ فعلیہ آئے ہیں، کون بتائے گا پہلا جملہ فعلیہ کون بتائے گا؟ جملہ فعلیہ مقدم، جی بتائیں کون بتائے گا؟ پڑھے کوئی بھی ایک بتا دے، سیدھی سی آیت ہے آپ کے سامنے، اوپن بک ٹیسٹ ہے. جملہ فعلیہ جو ہے وہ شرطیہ وہ کیا ہے؟ پڑھیں کیا ان کی تمنا. جی جو شرطیہ جملہ شرطیہ بتائیں جی، کوئی بھی پڑھے. نہیں یہ تو جواب شرط ہے نا، یہ جواب شرط ہے نا. آپ میں نے کہا ہے جملہ فعلیہ شرطیہ، جو دو جملہ فعلیہ شرطیہ ہیں نا ان میں سے کوئی ایک تو بتا دینا. ایک شروع میں آ گیا، ایک آخر میں آ گیا، جواب ان کا درمیان میں آ گیا، جواب درمیان میں دونوں کا طرف سے آ گیا. تو پہلا جملہ فعلیہ شرطیہ کوئی پڑھ دے جی، کوئی بھی پڑھ دے، کوئی مسئلہ نہیں، سیدھا سا ہے سامنے ہے لکھا ہوا. تمنا ہو نہیں یہ شرط آ رہی نا، ایک شروع میں شرط آ رہی ہے، ایک اینڈ پہ درمیان میں جواب آ رہا ہے. بالکل ان حرف شرط ہے نا. تو یہ آپ کہیں نا، پڑھے آپ پہلا جملہ شرطیہ پڑھے، پورا پڑھیں جی، پورا پڑھیں جی، پورا اچھا اس سے شروع کرنا. جی پورا پڑھیں، پورا جملہ فعلیہ شرطیہ آپ شروع میں جو ہے وہ پڑھیں. ان كانت لكم دار الآخرات جی پورا. عند الله خالصات من دون الناس فتمنوا. بس یہاں تک ہی ہے، یہاں تک ہی ہے پہلا جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ یہیں تک ہے. جی کوئی اور ریپیٹ کرے اسے، کوئی ماشاءاللہ ساجدہ جی گڈ ایفرٹ. آپ کوئی اور اس کو ریپیٹ کرے، پہلا جملہ فعلیہ ریپیٹ کرے کیا ہے جی، کوئی بھی بول دے جی. آپ کوشش کریں. عائشہ آپ بتاؤ، چلے شنازی زیب آپ بولے، کوئی بھی کوشش کرے. اچھا چلو سمیرا تم کوشش کرو. ان کانت لاکم دار الاخرات عند اللہ خالصۃ من دون الناس. کیا مطلب بولو نا. اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس خاص علاوہ ان لوگوں کے. ہاں یہ کیا ہو گیا؟ یہ جملہ شرطیہ فعلیہ. بالکل یہ ہے شرط. اب اس کی جواب الشرط جو ہے نا وہ سب کو پتا ہوگی. اس کے لیے جواب الشرط جو ہے مؤخر ہے. جواب الشرط کون مؤخر بتائے گا؟ فتمنا بالموت. ہاں جی ویری گڈ ماں جی. اور کون بتائے گا اس کا جواب الشرط؟ کوئی بھی بتا دے جی، کوئی بھی بتا دے. فتمنوا الموت. ہاں بالکل، فتمنا بالموت، فتمنا بالموت، کیونکہ تا کے اوپر زبر ہے وہ ہمیں بتائے گی نصب ہے کہ یہ اس کا مفعول ہے. تو تم موت کی تمنا کرو. اب جملہ فعلیہ ناقص جو ہے وہ جملہ فعلیہ شرطیہ ناقص دوسرا جو مؤخر ہے وہ بتائیں. وہ کون بتائے گا دوسرا جملہ فعلیہ؟ تو جی سہرا چلو بتاؤ. ماں جی آپ بتائیں دوسرا جملہ فعلیہ ناقص. ان کنتم صادقین. ایکسیلنٹ. نمبر لے گئی. سائدہ جی آپ نمبر لے کے دیکھ لیں. آج تو آپ نے کمال کر دیا ماشاءاللہ، بالکل پرفیکٹ. یہ دوسرا جملہ فعلیہ شرطیہ ہے. پہلا جو ہے کہ چلو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ ان کو کہہ دو پھر کہ اگر تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر ہے اور دوسرے کسی کا حق نہیں ہے تو کرو نا ذرا موت کی تمنا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دوسرا شرط یہ ہے کہ اگر تم لوگ ہو سچے تو کرو نا ذرا موت کی تمنا. تو بات کلیئر ہو گئی نا اب یہاں تک. یہ اس طرح سے ہے. تو آپ دیکھیں آپ کو یہ قرآن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، لفظوں کو، ان کی کنسٹرکشن کو. تو اس میں آپ انٹرسٹ لیں گے، آپ کو مزہ آئے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کون کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے، کیسے کویسچن کیا جا رہا ہے، کیسے آنسر دیا جا رہا ہے. تو وہ ایک انٹرسٹنگ ریئلٹی ہوتی ہے مزے کی. تو
اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ آخرت تمہاری ہے, اسی کی آرزو کرو. تو ایک طرح سے یہ یہود کو نا دعوت مباہلہ بھی ہے. اب کسی کو پتہ ہے مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں نا آپ دیکھیں گے سورۃ العمران میں آیت ہے, وہ سورۃ آیت مباہلہ ہے. اچھا بہرحال اس کا مطلب مباہلہ کا آپ سمجھ لیں, یہ قرآن پاک کی سے ایک ٹرم بھی ہے. یہ دو گروہوں میں کسی بات پر شدید اختلاف ہو اور دلائل سے فیصلہ نہ ہو سکے تو دونوں فریق اپنے پیاروں کو لے کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹے کے اوپر خدا کی لعنت, عذاب لعنت ہو. اور حضرت عبداللہ بن عباس کا اس کے بارے میں ہے کہ اگر اس موقع پر یہ لوگ موت کی واقعی تمنا کر لیتے تو ان میں سے ایک بھی نہ بچتا, لیکن یہ ڈر گئے تھے, پتہ ہی نہیں چل گیا تھا کہ یہ سچ ہے. ہاں جی ہاں جی. تو یہ بات یہاں پہ اصل میں کہی جا رہی ہے کہ ایک بھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب انہیں بتا دیا گیا نا کہ یہ ان کے دو شرطیں تھیں اور اس کا ایک جواب تھا کہ یہ تم کہو, تو اب ان ریٹرن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو اب بتا دیا. اگلی آیت میں ان کے اندر کی جو بات ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ڈسکلوز کر رہے ہیں آیت نمبر 95 میں. تو یہ آیت ذرا عائشہ آپ پڑھو, آیت نمبر 95 کو غور کر لیں. جی عائشہ پڑھو, ذرا تلاوت کر دو اس کی. جی عائشہ, آیت نمبر 95 ہے, اس کو تلاوت کر دو. یہ اسی کے ریفرنس میں ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ان سے یہ پوچھو کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے, اور اگر یہ سچے ہیں پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے کے ڈسکلوز کر رہے ہیں نا ان کو. چلے عائشہ, اب آپ کا مائک کھولا نہیں جا رہا. جی مائک کھولے عائشہ. پتہ نہیں عائشہ ہے کہ نہیں, وہ ہاں پتہ نہیں, کئی دفعہ ہوتا ہے نا. چلے شنازی آپ کر دیں یا ساجدہ جی خاور, آپ میں کوئی بھی تلاوت کر دیں اس کی 95 کی. چلے آپ زیب آپ کر دیں, پتہ نہیں سب کہاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ٹھیک ہے. تمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. بالکل صحیح. دیکھیں یہ ساجدہ جی ماشاءاللہ. تو ساجدہ جی نے یہ پڑھی. اب آپ اس کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جو انر ہے نا اس کو کیسے بتا رہے ہیں کہ اصل میں ان کے اندر کیا ہے. فَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. واو کیا ہے یہاں پہ جی؟ واو یہاں عطف کا بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن استناف کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں اور ہی میننگ ہوگا. جب آپ وہ کہہ رہی ہیں زیب کہ میرا مائک کام نہیں کر رہا, بس یہ تھوڑے سے مسئلے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات نیٹ نہیں کام کرتا, بعض اوقات مائک نہیں, وہ میسج کر رہی ہیں. تو چلیں کوئی بات نہیں. زیب آپ کوشش کریں کہ کھل جائے, نہیں کھل رہا تو پھر ہم اس کو کوئی بات نہیں. آپ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ یہ کھل جائے یہاں سے, تو یہاں وہ آپشن ہی نہیں دے رہا, حالانکہ ہر ایک کی آپشن آتی ہے. تو وہ نیٹ نہیں آ رہا تھا. ہاں بس یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ واو ہم استناف کرتے ہیں, اور کیونکہ پیچھے آپ دیکھیں کہ پچھلا جملہ جو تھا وہ اسمیہ ختم ہوا ہے نا, تو اب یہ جملہ فعلیہ ہے, تو ہم اس کو استناف کر لیتے ہیں کیونکہ پھر جب آپ عطف کرتے ہو نا تو پھر وہ پیچھے سے بات لے کے عطف معطوف کرنی پڑتی ہے, تو وہ لمبی ہو جاتی ہے. تو جب استناف کرتے ہو تو مطلب تو اور ہی ہوتا ہے, لیکن آپ غور کریں کہ پچھلا جملہ فعلیہ تھا, اسمیہ تھا جو ہم نے اینڈ کی تھی نا, ان کو تم صادقین, اگر تم لوگ ہو سچے. تو اب یہ جملہ فعلیہ ہے. تو اب یہ جملہ فعلیہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. واو استناف اور لن حرف نفی نواسب المضارع, نواسب المضارع بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت تاکیدی نفی کی جا رہی ہوتی ہے. نہیں کہتے ہیں لن نہیں. یتمناؤ منصوب ہوا, یہاں پر ایکچولی یتمناؤ نہ تھا, نون عرابی تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا عابدون حامدون اونا, واو نون تھا یتمناؤ نہ, جو نون عرابی لن نصب کی وجہ سے گر کر یتمناؤ رہ گیا. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پیچھے بھی آیا نا تو دوبارہ آ گیا یہ لفظ. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم نون. یا
یہ تو میم نون یا۔ ہاں میم نون یا ہے. تو پھر کیا تمن- بنے گا؟ منا. یا جو ہے نا یہ باب اس کی باب کی لگی ہوئی ہے یا مزارے کی لگی ہوئی ہے. تو روٹ ورڈ اس کا جو ہے نا میم نون یا ہے. تمنا یا تمنا باب تفاعل سے ہے. یا تمناؤ فعل مضارع منصوب جمع مذکر غائب بابجہ لن منصوب. اور اوپر بھی آپ نے پڑھا تھا، آیا تھا نا تمناؤ، وہاں پہ امر تھا. تا جو تھی نا وہ امر کی تھی، حاضر کی، کہ انتم فاعل تھا. اب یہاں پہ یا ہے یا تمناؤ فعل مضارع ہے نا؟ فعل مضارع ہے. اور یہ یہاں پہ اس کا فاعل کیا ہے؟ ہم ہے. ہم ہے، اس کے ہم ہے، نہیں انتم نہیں ہے، اس کے اندر ہم وہ ہے. تمنا وہ اس میں آ رہا ہے. ہاں، جی، وہ پیچھے وہ- اندم تھا، یہاں وہ ہے. ہاں وہاں حاضر تھا اور یہاں غائب ہے. تو وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. یہ تا کس چیز کی ہوئی؟ تا جو ہے یہاں پہ تا دیکھیں، تا باب تفاعل کی بھی ہے جو اس کی ہوتی ہے. تو تمناؤ، اور یہاں پر یا جو ہے یہ مضارع کی ہے جو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر فاعل ہم ہیں. جو یتمناؤ میں فاعل ہم ہے یہود، اور ہو کیا ہے؟ اٹیچ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب. اور اس کی اب آپ دیکھیں اس کی، یعنی موت کی. ہاں ویری گڈ، ماں جی نے فوراً جان لیا. ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ پیچھے الموتا. الموتا ہے. ہو کی ضمیر الموتا کی طرف جا رہی ہے. اور یہ ہو کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. جیسے الموتا بھی مفعول بھی تھا نا، تو یہ ناؤن موجود ہے پیچھے، اور یہ ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے. تو پروناؤنس ناؤنس سب اسم ہوتے ہیں. الموتا جو ہے وہ پیچھے موجود ہے، ناؤن اسم موجود ہے، اس کا جو ہے پروناؤن ہو ہے. ہو کی ضمیر یعنی موت، یعنی وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. ہو اس کی یعنی کس کی؟ موت کی. موت کی. مفعول بھی بن گیا. اور ابدن، ابدن کس حالت میں ہے؟ ابدا نسبی حالت. نسبی حالت میں. تو نسبی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ مفعول. مفعول ہوتا ہے. جیسے پیچھے کیا تھا؟ خالصتاً تھا نا، نسب میں تھا نا. اسی طرح ابدن بھی مفعول ہے. اور چونکہ ظرف ہے تو یہ ظرف جو ہے یہ مفعول فی ہی ہو گیا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا مفعول خمسہ ہوتے ہیں. یہ مفعول فی ہی اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ابدن جو ہے ظرف ہے. ظرف ہے، بتا رہا ہے کبھی بھی، کبھی بھی. تو یہ ظرف ہے اس لیے اس کو مفعول فی ہی کہہ رہے ہیں. ویسے تو مفعول ہی ہے لیکن یہ ایک ٹائم پیریڈ کو بھی بتا رہا ہے، تو اس لیے اس کو مفعول فی ہی کہا گیا کیونکہ مفعول خمسہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہو کی ضمیر جو تھی وہ مفعول فی ہی تھا جس کے اوپر کام ہوا تھا. تو مفعول یہاں یتمناؤ فعل کے دو مفعول ہیں. کون سے دو مفعول ہیں جی بتائیں؟ ایک ہو ہے، ایک دوسرا ابدا. بالکل، ایک ہو ہے مفعول بے ہی ہے، اور ایک ابدن مفعول ظرف بھی ہی ہے. تو ترجمہ کریں اب. اور کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ واو. واو. بالکل، حرف عطف. اور ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کے لیے کیا ہے؟ لن. کیا ہے جی بتائیں؟ کون سا حرف ہے؟ لن. ماں جی تو بتا رہی بالکل صحیح. اور کون بتائے گا جی؟ لن آیا ہے. لن ناسب المضارع ہے. وہ لوگ تمنا یا آرزو کریں گے. اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ یتمناؤ. یتمناؤ. یہ تھا یتمناؤ، نہ تھا جو نون اعرابی گر گیا لن کی وجہ سے. تو لن یتمناؤ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. اس کی. ہم اس میں فاعل ہے، اور اس کی کے لیے کیا ہے لفظ؟ ہو. بالکل، ضمیر ہے واحد مذکر غائب. اس کا مرجع الموتا ہے، مفعول بھی. کبھی بھی، ابدن. ابدم. ابدم ہے. دیکھیں یہ اقلاب کا طریقہ ہے نا. اقلاب جو ہوتا ہے جہاں پر نون تنوین آ جائے، دو زیریں دو زبریں دو پیشے آ جائیں نا، تو آگے با ہو تو پھر وہ جو نون چھوٹا سا تنوین میم. کی آواز جو ہے نا وہ میم میں بدل جاتی ہے. ہمارے مصحف میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا میم، لیکن بعض مصحف میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان لوگوں کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. آپ جب حج کے لیے جائیں نا تو خانہ کعبہ کے اندر بے تحاشا ملکوں کی ڈفرینٹ لینگویجز میں قرآن پاک لکھے ہوئے ملتے ہیں آپ کو نا. تو ان مصحف میں
ان کے لکھنے کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے طریقہ نا. اس میں آپ کو میم یہ اقلاب نہیں لکھنا پڑتا بلکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے تاکہ نون تنوین کی آواز میم میں بدل جائے. جیسے ہم زبر زیر نہیں لکھتے اردو میں. ہاں اردو میں ہم زبر زیریں نہیں لکھتے, بالکل ہوتا. وہ بھی کافی 70-80% ورڈز جو ہیں وہ ہمارے عربی سے ہی لیے ہوتے ہیں. تب ابداً جو ہے مفعول فی ہی ہے کیونکہ ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے. تو اب رواں ترجمہ کریں. اور وہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی. اتنا ہی آپ نے بتانا ہے. اب دیکھیں ہماری اردو میں آ کے کتنا لمبا ترجمہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے چھوٹے سے لفظ آئے ہیں کہ وہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی. ذرا اس کا ترجمہ کریں, کوئی بھی اس کا ترجمہ کرے. ولن یتمنوا ولن يتمنوه ابدا بما آبدم, بالکل آبدم تک ہے کیونکہ ہو اور آبدم دونوں ہی مفعول ہیں. ہو جو ہے مفعول بھی ہے اور جو آبدن ہے یہ مفعول فی ہی ہے. تو میں نے آپ کو ڈفرینس بھی بتا دیا. مفعول فی ہی میں آبدن کیونکہ ظرف ہے, ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے, تو اس لیے اس کو مفعول فی ہی کہا جا رہا ہے. ہو جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے تو یہ منصوب ہے, اور ہو یعنی اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کس کی, موت کی. تو اب غور کریں اگلا جو جملہ ہے نا وہ بھی اب آگے اگلا والا آئے گا جس میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ متعلق ہے فعل سے, اور لیکن یہ اٹ سیلف جملہ فعلیہ ہے جو جملہ فعلیہ بن کے متعلق آیا ہے. ذرا سی ٹرکی کنسٹرکشن ہے لیکن آپ اس پہ تدبر کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. کیونکہ بما قدمت ایدیہم یہ جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ بن کے یہ یتمناؤ سے متعلق آ رہا ہے. تو یہ متعلق کیا ہے, کیسے ہے؟ با حرف کیا ہے؟ با حرف جار ہے, اور یہاں پہ با سببیہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی, بیما بسبب, اس لیے یہ سبب ہے نا, ہے تو با ہی, یعنی ترجمہ تو اس کے یا اس ہی ہوگا, لیکن با سببیہ ہے. اس سبب سے ماں جو ہے اس میں موصولہ ہے. اور کیا ترجمہ ہوتا ہے ماں کا؟ وہ جو, اور بما سبب اس کے جو. اب ماں موصولہ ہے تو اس کا ایک صلہ بھی ہونا چاہیے جو جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. پہلے مجھے بتائیں کہ جملہ جو ہے اپنا صلہ موصول کو کون ایکسپلین کرے گا؟ کوئی بھی ایک بتا دے صلہ موصول کیا ہوتا ہے. چلو ذرا بتاؤ آپ. جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے, جی جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہمیں موصول ہوتا ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے, وہ اس کا صلہ ہوتا ہے. ہاں, جو ہم موصول کرتے ہیں وہ خط ہے, اس خط کے اندر جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ اس کا صلہ ہوتا ہے. اب آپ کے پاس صلہ نہ ہو اور صرف خط ہو تو وہ اس کا فائدہ تو نہیں نہ ہوگا. تو صلہ موصول مل کر ایک کمپلیٹ مفہوم دیتے ہیں. تو ماں جو ہے اس میں موصولہ ہے اور اس کا آگے ایک صلہ آ رہا ہے جو جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. آپ غور کریں, انٹرسٹنگ لگے گا انشاءاللہ. ماں موصولہ ہے, اس کا ایک صلہ ہے جو جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ قدمت. قدمت کیا روٹ ہے اس کا؟ قدم سے کاف دال میم, قاف دال میم. اور پھر یہ تجدید کس لیے ہے؟ یہ دو دالیں ہو گئی نا کہاں پہ؟ قدمت. ہاں دو دالیں ہو گئی نا, باب تفیل کی ہے نا. اچھا, ایک باب تفیل ہے نا, تو اس میں آتا ہے اس طرح سے نا, جو دو لیٹرز لکھنے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر وہ تشدید ڈال دیتے ہیں تاکہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں دو لیٹرز ہیں. اور یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے عربی کی کہ یہ عربی کا ہی کمال ہے. اور یہ جب سمجھ آتی ہے نا تو آپ بھرپور انجوائے کرتے ہو کہ واہ کیا اللہ کی شان ہے, یہ کمال اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ ایسے ایسے اندر نٹ شیل, یعنی ایک دریا کو کوزے میں بند کیا گیا. کس طرح کیا گیا یہ آپ غور کریں گے تو مزہ آئے گا, ورنہ تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, گزر جائیں تو گزر جائیں, زندگی تو ایسے بھی گزری جائے گی. کیا دے ضرورت ہے بوجھ دیں, سیدھا پڑھتے رہتے ہیں 10 نیکیاں مل گئی, سیدھا پڑھتے رہتے ہیں آرام سے 10. چلیں اللہ پتہ نہیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. چلیں اللہ کو تدبر کریں گے تو پھر ہی ہوگا. ہاں عمل سے بنے گا نا, چینج تو عمل سے آنی ہے نا. اچھا, کاف دال میم آپ نے اس کا روٹ ورڈ بتا دیا جو قدمت ہے. اور یہ بھی آپ غور کریں کہ یہ قدمت جو ہے قدمن ظرف مضاف ہے اور آگے خلفن, اور اس کی جو خلفن ہے نا اس کی اپوزٹ آتی ہے, یعنی قدمن آگے خلفن پیچھے, اور قدیم بہت پرانا, اسی طرح جدید اس کی اپوزٹ. روٹ ورڈ سیم ہے, یعنی کاف دال میم سے اسی روٹ سے
قدمن پاؤں، اقدامن اس کی جمع آتی ہے. اب اس کے لیے میں نا جب اس پہ غور کر رہی تھی، مجھے ایک سورۃ محمد کی آیت یہ بہت پیاری لگتی ہے، میں نے شاید لکھی بھی ہوئی ہے اپنی اس کے پر جو میں نے گروپ بنایا ہوا اس میں نے، کہ بہت خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اقدامکم یہاں پہ بھی نا مرکب اضافی کی صورت میں جمع ہے، اقدامہ قدم کی جمع ہے، جمع یعنی یہ اسم کے طور پہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو جو کاف دال میم روٹ ہے نا ایکچولی یہ 48 ٹائم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جس سے بہت سارے اسم بھی بنتے ہیں، بہت سارے فعل بھی بنتے ہیں، جن میں میننگ کا آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اے ایمان والو اللہ ہمارے قدم بھی جما دے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یا مسبب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک، تو ثابت کر اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے گا، یا اللہ ہماری مدد کیجیے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ ایز اے اسم یوز ہو رہا ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا 48 ٹائم یہ روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے، اور اس میں جو کاف دال میم ہے اس سے بہت سارے اسم اور فعل بنے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو قدمت ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پیچھے کانت پڑھا تھا نا، تو یہ آپ کو تا بتا رہی تھی کہ یہ مؤنث اسم ہے، اور اس کا فاعل چوتھا جو صیغہ ہوتا ہے، پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس کا فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کا فاعل کانت کا ظاہر ہوا تھا دار الاخراتو کی صورت میں. اب یہاں پر جو قدمت ہے یہ بھی جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کا ہم دیکھتے ہیں. قدمت جو ہے قدمہ یقدم باب تفعیل سے قدمت فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کانت تھا، یہاں قدمت ہے. تا دونوں کی تا جو ہے اس کے اوپر مجزوم ہے، اور اس وہ ہمیں بتا رہی ہے یہ مؤنث کی ہے، چوتھا صیغہ ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو فوراً صیغہ بدل جاتا، یہ مذکر کا صیغہ بن جاتا، لیکن نصب ہے سوری مجزوم ہے، تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے. تو اب جو چوتھا صیغہ ہے تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، تو مطلب قدمت آگے بھیجا، پیچھے جو تھا آپ کو پتا ہے کانت تھا، اس کا ظاہر ہوا تھا فاعل الدار الاخراتو کی صورت میں، جو کہ رفع حالت نظر آ رہی تھی، الدارو کی بھی اور الاخراتو کی بھی، دونوں مرکب توصیفی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے تھے کہ یہ فاعل ہیں، اور یہ مبتدا ہم نے بنا دیے معرفہ الف لام ہونے کی وجہ سے. اب یہاں پر جو ہے قدمت ہے، تو قدمت جو ہے یہ بھی چوتھا صیغہ ہے، اور اس کا جو فاعل ظاہر ہو رہا ہے وہ آئیدی ہم کی صورت میں ہو رہا ہے. اب جو آئیدی ہے نا اس کا روٹ پہلے بتائیں، روٹ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں یہ بہت ہاں یا دال یا بالکل یا دال یا ہے، اور قرآن پاک میں ید بہت دفعہ آتا ہے، یہ نا مطلب ہاتھ، اور قرآن پاک میں یہ روٹ نا 120 ٹائم استعمال ہوا ہے. اور یہاں پر آئیدی تو یہ اصل میں لگ تو آپ کو نظر کس حالت میں آ رہا ہے؟ نظر تو آپ کو کس حالت میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ ذیلی حالت میں، مجرور حالت میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایکچولی رفع حالت ہے. لیکن اس کی رفع حالت یہ ایک اسپیشل اسم ہے جو اس کی رفع حالت اسی طرح ہی آتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ قدمت چوتھا صیغہ ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل یہ ایدیہم ہے، اور ایدی جو ہے یہ رفع حالت ہے جو کہ اس کے فاعل کی ہے. اور یہ ایدی جو ہے مضاف ہے، اور یہ لکھا اسی طرح ہی جاتا ہے نا، یہ ایدو کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں، کہیں بھی ایدو نہیں آئے گا، یہ ایدی ہی آئے گا، جو آپ کو اپنی جس جگہ پہ اس کی پلیس ویلیو جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ آیا یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. چونکہ اس کی پلیس جو بتا رہی ہے کہ وہ فعل کے بعد فوراً آ رہا ہے چوتھے صیغے کے بعد، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رفع حالت ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، ایدو نہیں آئے گا. تو یہ ایدی ہے مضاف ہے، اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب مضاف الیہ ہے، اور ایدیہم مرکب اضافی ہو کر کیا بنا جی؟ متعلق بن گیا، یہ فاعل بن گیا قدمت کا. ہاں بالکل، قدمت فعل کے لیے فاعل، کیونکہ ایدی اب آپ دیکھیں ایدی جو ہے نا جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے واحد مؤنث قدمت کا فاعل ظاہر ہو گیا، فاعل ظاہر ہو کے آیا ہے، تو یہ اس طرح سے آ سکتا ہے. تو قدمت واحد مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے، اسی لیے قدمت مؤنث واحد اس کا فاعل ظاہر ہو گیا. کیا ہے جی فاعل اس کا؟ ایدیہم مرکب اضافی کی صورت میں فاعل ہے کس فعل کا؟ قدمت. بالکل صحیح. اب جو ہے اب غور کیجئے،
बा हरफ जार था, मा इसम मासूल था, और कद्दमत ऐदीहिम मा का सिला था जुमला फेलिया की सूरत में। तो बिमा की वजह से, बा की वजह से मा कद्दमत ऐदीहिम मजरूर हुआ, और ये मजरूर होकर बिमा कद्दमत ऐदीहिम मुतल्लिके फेल बन गया। मुतल्लिके फेल कौन सा पीछे फेल है जी, बताएं? ये है या तमन्ना, या तमन्ना से मुतल्लिक हो गया, ये है। ऐदीहिम इसका माँ का सिला है, और सिला मासूल मिलकर बा हरफ जार के लिए मजरूर, और बिमा कद्दमत ऐदीहिम मुरक्कबे जारी हुआ जो मुतल्लिके फेल है, और पीछे कौन सा फेल है, जैसे कि सुमैरा ने बता दिया, या तमन्ना हो। तो अब इस मुरक्कबे जारी का जरा तर्जमा पहले मुझे बता दें, जरा गौर कीजिएगा, इसका क्या तर्जमा है? बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जी इसका बताएं तर्जमा। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो आगे भेजा उनके हाथों में। जी कौन और बताएगा? माँ जी ने बता दिया है। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इसका तर्जमा बताएं, इसका तर्जमा बताएं ना जी, कोई भी बता दे। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, वजह इसके जो आगे भेजा। एक्सीलेंट। ये मैं चाहती थी कि आप बावजह बताएं, बा सबबिया बन गया ना, खुद ब खुद तर्जमा में आ रहा है। बावजह इसके जो उन्होंने आगे भेजा, आगे भेजा के लिए क्या है? कद्दमत। वेरी नाइस, कद्दमत ऐदीहिम, आगे भेजा उनके हाथों में। वेरी गुड साइदा जी, वेरी गुड एफर्ट, अल्लाह ताला कबूल करे। तो ये कि किसने आगे क्या भेजा, जरा जरा बता दें, किसने भेजा आगे, क्या भेजा, किसने क्या भेजा आगे, जरा गौर करके बता दें। ये किससे बात कर रहे हैं अल्लाह ताला? ये यहूद से, ये यहूद ने जो आगे भेजा, यहूद ने आगे भेजा, नबी पाक से अल्लाह ताला मुखातिब है। हाँ, और उनके कह रहे हैं जो यहूद ने आगे भेजा, यहूद ने भेजा, और कहाँ आगे भेजा, ये कमल करके किसके जगह भेजा, कहाँ भेजा? आखिरत के घर के लिए भी तो आप पढ़े हैं, दारुल आखिरातु, दारुल आखिरातु पढ़ा तो है, आखिरत के घर के लिए भेज रहे हैं ना। अब वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नहीं, ये तमन्ना हु अबदन, कभी भी ये कोशिश, ये तमन्ना नहीं करेंगे मौत की। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, बस सबब इसके जो उन्होंने आगे भेजा अपने हाथों के जरिए, जो कसब उन्होंने कमाया, कहाँ के लिए, आगे क्या है, आगे आखिरत का घर है। और अब लास्ट में फेल अपने फाइल और दो माफूल बिही और माफूल फी और मुतल्लिक से मिलके कौन सा जुमला बना जी? ये कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया है, और ये साथ बिल्कुल जुमला फेलिया है, और ये वो भी बन रहा ना साथ, बाकी वजह से फिर मुतल्लिक भी बन। नहीं, ये वाला नहीं, पूरा जुमला की बात कर रही हूँ ना, पूरा जुमला फेलिया है। ये देखो ना, जी हाँ, ये पूरा जुमला फेलिया वाला ही है। तमन्ना हु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, ये पूरा, इसमें फेल क्या है? इसमें दो फेल हैं। चले जी जल्दी से बताएं कि इस पूरे जुमले में दो फेल आए हैं। कौन से दो फेल हैं? या तमन्ना और कद्दमत। वेरी गुड। कद्दमत जो है वो मुतल्लिक बन के आया है। इंटरेस्टिंग बात है ना, आप गौर करें। तो हाँ, लेकिन जो यतमन्ना है वो इब्तदा है कि हरगिज नहीं तमन्ना करेंगे। उसमें हम फाइल है कि वो जो यहूद हैं वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे उसकी, यानी किसकी? मौत की, आबदन, कभी भी, बावजह उसके जो उन्होंने आगे अपने हाथों जो से उन्होंने नेक अमाल, जो उन्होंने अमाल किए हैं। अमाल तो उनके इतने गलत है माजी, अब ये नहीं, नहीं, जो उन्होंने अमाल, तो हम भी नहीं करते मौत की। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं बूढ़ी हो गई, मुझे मौत से बहुत देखिए उनकी एक खास सिचुएशन में अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं। हम तो कहते हैं ना, लिकाए अल्लाह का शौक तो हमारे अंदर होता है ना, जज्बा एक होता है ईमान का। हम तो जाते हैं, जाके जिहाद के लिए सहाबा वगैरह चले जाते थे ना, फौरन जाते थे। किस लिए? ये नहीं जाते थे। हाँ, ये नहीं ये जाते, इनके ये नहीं अंदर जाते। जज्बा ही नहीं था कि इनको तो पता था मार गया तो खत्म। तो हम भी कहते हैं, हम भी जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें हमारा ईमान मजबूत, असल में हमारा मकसद ही ये पढ़ने का, हमारा ईमान की हिलावत हमारे अंदर रहे। अल्लाह ताला हमें ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश से बचाए। चलें अब आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें ना। और के लिए क्या लफ्ज आया है? वाओ, हरफ अतफ या इस्तनाफ भी कह सकते हैं, दोनों सीरत में है। और इसका मतलब हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, लन। जी बिल्कुल सही जी। कौन सा हरफ आया है बताएं? हरगिज नहीं के लिए क्या आया है? लन। नवासिबुल मज़ारे है। वो लोग ख्वाहिश या तमन्ना या आरजू करेंगे। या तमन्ना हो जी, या तमन्ना हो, बिल्कुल या तमन्ना हो। इसमें फाइल क्या है? हम फाइल है ना,
यानी वो तमन्ना नहीं, हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे। उसकी के लिए क्या लफ्ज आया? हु, बिल्कुल। और वो क्या है? मफूल है, मफूल बिही है। और इसका मर्जा क्या है? क्या है जी? इसका अलमौता। अलमौता, वेरी गुड। कभी भी, अबदन, अबदन, अबदम। अबदम जो है ये मफूल फी है, ज़र्फ मुज़ाफ है। और सबब इसके जो के लिए क्या लफ्ज आया? बीमा, वेरी गुड। बाहर पे जा रहे हैं, मा मसूला मजरूर हुआ बा की वजह से। आगे भेजा, कद्दमत। आगे भेजा, कद्दमत। वाहिद मुन्नस है। इनके हाथों ने, आइदिहिम। ये मुरक्कबे इजाफी है और फाइल है किस फेल का? कद्दमत का। और यहाँ मुझे बताएं कि फेल इस आयत में कौन कौन सा जो है वो दो फेल आए हैं? कौन कौन से दो फेल आए हैं अभी तक? यतमन्ना, बिल्कुल कद्दमत, बिल्कुल सही, कद्दमत, बिल्कुल सही। और दो माफूल आए हैं। कौन कौन से दो माफूल हैं? एक हु है और एक अबदम। बिल्कुल सही। एक हु है जो मौत के लिए है और अबदन ज़र्फ होने की वजह से मफूल फी ही है। वेरी गुड। अब यहाँ नवासिबुल मज़ारे क्या है? जो नहीं के लिए है, जो जबरदस्त लन। और इसम मसूल कौन सा है? ये माँ कद्दमत। माँ इसम मसूल है ना, सिर्फ वो जो। और चलें या तमन्ना और कद्दमत। यहाँ बताया जा रहा है कि ये यहूद कभी तमन्ना और आरजू नहीं करेंगे मौत की। क्यों, क्या वजह बताई गई है कि क्यों ये? वेरी गुड, माँ जी ने एक्सीलेंट जवाब दे दिया फौरन। क्यों आरजू नहीं करेंगे मौत की? क्यों आरजू नहीं करेंगे मौत की? माँ जी ने तो बता दिया। अब आप बताएं। बेमा कद्दमत, माल नहीं है ना हमारे पास, इसलिए डर लगता है। क्योंकि अगर ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि जन्नत तो सिर्फ हमारे लिए बनी है, जन्नत में हम ही जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है फिर इन्हें डर लगे मौत से? तो जन्नत में जाएं, यहाँ क्यों बैठे? लेकिन मरना ही नहीं चाहते। बोला ये तमन्ना आबदन। तो ये बेमा कद्दमत है जी बचाए ना, कि उन्हें पता है कि हम कैसे अमाल कैसे लेके आगे आए, हमारी हरकतें क्या हैं, ये बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अपने जराइम को वो खूब जानते हैं। बिमा कद्दमत आइदिहिम। अब लास्ट वर्ड है, लास्ट सेंटेंस इसका है क्या? कौन सा सेंटेंस बन रहा है? फेलिया बन रहा है या इस्मिया बन रहा है? ज़रा गौर कीजिएगा। तो वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अब वाओ यहाँ पर क्या है? इस्तनाफ। तर्जमा क्या होगा? और इस्तनाफ हम क्यों कर रहे हैं? देखिए पीछे जुमला, हाँ जी फेलिया था और ये आगे जुमला फेलिया नहीं है, ये इसमिया है। बिल्कुल। और करने से ना, इस्तनाफ करने से ज़रा आसानी से जुमला फिर आगे उसको मुकम्मल तौर पे आप एक्सप्लेन कर देते हो। वाओ यहाँ पे इस्तनाफ है। और अल्लाहु इस्मुल जलाला किस हालत में है? रफ़ा है। रफ़ा है तो फिर क्या है? ये मारफा है। मारफा है तो फिर ये क्या बन सकता है? मुब्तदा। मुब्तदा हमेशा मारफा होता है। और अलीमुम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का सिफाती नाम है, फ़ईलुन के वजन पर मुबालगे का सिगा है। अब मुझे बताएं मुबालगा क्या होता है? आप सब उर्दू जानते हैं, यहाँ से कोई बताएं। माँ जी को पता है, आप बताएं जी, कोई बताए मुबालगे के सिगे से क्या मतलब आपके ज़हन में आता है? एकदम मैं कहती हूँ अलीमुन फ़ईलुन के वजन पर मुबालगा है, तो इसका क्या मतलब आएगा? बताएं बताएं। बिल्कुल सही। तो बताएं ना, बताएं, पूरे एक्सप्लेन करें। ज़ेब जी आप वो टीचर है ना, आपको सही बता रही हैं जी, बताएं। मुबालगा आराई करना, जैसे झूठ बोलना या बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। हाँ, बढ़ा चढ़ा के। किसी चीज में भी एग्जेजरेशन जो होती है ना, अब वो एग्जेजरेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको फ़ईलुन के वजन पर अलीमुन पॉजिटिव है या नेगेटिव है जी? बताएं। नेगेटिव है। ना 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 ना, अल्लाह के लिए है। पॉजिटिव, क्योंकि अल्लाह के लिए ना, अल्लाह के लिए ना, तो अल्लाह तो बहुत जानने वाला है। सुभान अल्लाह, उसमें इतना मुबालगा है, इतनी शिद्दत है, इतनी जबरदस्त शिद्दत है कि सुभान अल्लाह। यूनिवर्सल ट्रूथ। माँ जी कह रही है यूनिवर्सल ट्रूथ है। माँ जी भी टीचर है ना, मजा आ जाता है माँ जी की भी बातों का। आप सुने उनकी इतनी अच्छी, वो भी टीचर है तो वो बड़ा अच्छा समझती हैं और इतने मोहब्बत से आती हैं। अल्लाह ताला कबूल करे जी। आपने शनाजी, आपने भी गुड एफर्ट, मतलब आप कम अभी शुरू हुए हैं। फिर आ गई है बीच में। हाँ माशाल्लाह, हाँ
تو ویری گڈ. دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے فعیل ان کے وزن پر بہت سارے مبالغے کے سیگے ابھی آئیں گے آگے قرآن پاک میں. میں بار بار جب آپ دیکھیں تکرار میں قرار ہے، یعنی لرننگز جتنی بھی ہیں وہ ریپیٹیشن سے ہوتی ہیں. جتنا آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے نا اتنا آپ کو سمجھ آتی جائے گی بار 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 انشاءاللہ تعالی. تو صفاتی نام ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے اور بہت زیادہ خوب جاننے والا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ مبتدا ہے نا، تو علیمن پھر کیا بنا؟ خبر ہو گئی جو ہوتی ہے نا مبتدا ہمیشہ. جی یہ صفات جب ہوں گی تو پھر یہاں پر چونکہ آپ دیکھیں کہ مبتدا ہمارے پاس موجود ہے نا، اللہ اسم الجلالہ موجود ہے مبتدا، تو اس کی خبر آ رہی ہے کہ وہ جو مبتدا ہے نا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ہے، وہ بہت جاننے والا ہے. یہ اس کی خبر بن گئی. تو خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو دیکھ لیں یہاں پہ نکرہ ہے، 2 پیشوں کے ساتھ ہے نا، تو جو نون تنوین ہوتی ہے، 2 پیشیں 2 زبریں 2 زیریں، نصب نکرہ. تو نکرہ مبتدا معرفہ اور نکرہ خبر ہوتی ہے. تو یہ علیمن خبر ہے. اب آپ نے اگلا اس کو اینالائز کرنا ہے. بالظالمین، با کیا ہے؟ دوسری تیسری دفعہ آ رہا ہے بار فجار. اس سے پہلے کہاں آیا تھا؟ یہ بیما میں آیا تھا، وہاں پہ با سببیہ تھا اور یہاں پہ با حرف جار ہے. اور الظالمین اسم الفاعل مجرور ہے. بالظالمین پھر کون سا مرکب بنا؟ مرکب جاری ہو کر کس سے متعلق ہے؟ بالکل متعلق خبر ہے علیمن سے. ویری گڈ. اور مبتدا اپنی خبر اور خبر اپنے متعلق سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جی ادھر سے کوئی بتائے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیشہ 2 ہی جملے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ. تو یہ اللہ علیمن بالظالمین کون سا جملہ بنا؟ کوئی بتائے. جملہ اسمیہ. ویری گڈ. ویسے آج ساجدہ جی آپ نے بہت ہی ہماری ہیلپ کی، اللہ آپ کو بہت جزا دے. ماشاءاللہ بہت زبردست ایفرٹ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن چھوٹی چھوٹی آپ کوشش کرتے ہو، بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو. جملہ اسمیہ ہے، دیکھیں نا اسم ہے اللہ، معرفہ اسم ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا، پھر تبھی تو معرفہ ہے، یہ مبتدا ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا. تو اللہ، اور اس کی خبر کیا ہے؟ علیمن. اور اس سے متعلق کیا ہے؟ اس سے متعلق کیا ہے؟ بالظالمین. صرف ظالمین نہیں ہوگا، بالظالمین. اور اب آپ اس کا ذرا ترجمہ کریں. اور کے لیے کیا ہے؟ واو حرف استناف. اور اللہ ہو آپ کہیں نا، اللہ ہو کہیں نا، کیونکہ جب ہو کہیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اوپر پیش ہے. وہ پیش جو ہے آخری حرف کی آخری حرکت جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے اس پوری آیت میں. تو اللہ چونکہ رفع ہے معرفہ ہے، اور معرفہ ہمیں پتہ چلا کہ پیش ہے، رفع حالت میں ہے اور سنگل پیش ہے. 2 پیشیں ہوں تو پھر وہ نکرہ ہو جاتا ہے. تو ایک پیش ہے تو یہ اسم الجلالہ مبتدا. الف اور لام تو 2 پیش نہیں ہو سکتے. کس میں؟ پہلے الف اور لام ہے. الف اور لام کے ساتھ 2 پیشوں کا آنا حرام. یہ نہیں آ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو خوب جاننے والا ہے، یہ کیا ہے؟ خوب جاننے والا ہے کے لیے کیا ہے؟ علیمم. علیمم کیونکہ علیمم جو ہے نا فعیل ان کے وزن پر میں نے آپ کو بتایا تھا مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں اللہ کی بے پناہ جاننے کی جو صلاحیت ہے، جو ہمارا لٹل برین جو ہے وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ جاننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے یہ مبالغے کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو ایک طرح سے کسی جگہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے. تو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ بالظالمین. اچھا اب آپ یہ دیکھیں الظالمین کون سی حالت میں ہے؟ یہ زیری حالت میں، یہ نسبی جری حالت ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ پتا چل گیا کہ یہ کس حالت میں ہے؟ زیری حالت. یہ مجرور حالت میں ہے. بابا با ہے نا، اینا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، اگر اونا ہوتی تو پھر رفع حالت ہوتی. اگر یہ نسبی جری حالت ہے تو یہاں با پیچھے آ گیا تو ہمیں پتا چل گیا یہ مجرور حالت ہے. اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ با آیا تھا جو صادقینہ آیا تھا نا، صادقینہ آیا تھا، جیسے ظالمینہ آیا نا، تو اینا یہ کا ساؤنڈ ہے ہاں دونوں میں اینا کا ساؤنڈ ہے. بالظالمینہ اور
صادقینہ، دونوں میں اینا کی ساؤنڈ ہے، لیکن مومنینہ۔ صادقینہ سے پہلے نہ کوئی حرف جار ہے نہ کچھ تھا، تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کنتم کے لیے یہ خبر بنی تھی. ہم نے کہا تھا کہ یہ خبر ہے اور خبر ہمیشہ نصب ہوتی ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ اور خبر نصب حالت میں ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلا صادقینہ نصب حالت میں ہے اینا کی ساؤنڈ سے. لیکن یہاں پہ پیچھے با آ گیا ہے، تو اس لیے میں اینا کی ساؤنڈ سے پتہ چلا یہ مجرور حالت ہے. بالظالمین، ظلم کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا. تو اینا کی ساؤنڈ نصبی جری حالت، اونا رفع حالت. کوئی اسم آپ بتانا چاہیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے اونا کی ساؤنڈ جو ہے وہ کیسے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا. جی سمیرہ آپ بتاؤ. ظالمون، کافرون، مسلمون. بالکل صحیح. ظالمین، ظالمون، مومنون، عابدون، حامدون، زاہدون، عابدون، یہ سارے جمع سالم کے اونا کی ساؤنڈ رفع والی حالت ہے. اور اگر اس کی نسبی جری حالت لینی ہوگی تو مسلمین، ظالمین، کافرین، عابدین. ویری گڈ، ماجی کو بھی آتا ہے. کاذبین، قانتین، بالکل صحیح، ویری نائس. تو یہ اس طرح اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پیچھے کس حالت میں کون سا اسم ہے. یہ اسم کی ساؤنڈ ہے. جو اس آیت میں آپ بتائیں کہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کوئی اور بھی کوشش کر کے بتائے کہ اس پوری آیت میں کتنے فعل آئے ہیں. یتمنوا اور قدامت 2 فعل ہیں. جی کوئی اور بتائے گا؟ کوئی بتائے گا کہ اس چھوٹی سی آیت کے اندر کتنے فعل آئے ہیں؟ یہ دیکھیں سمیرہ نے بتا دیا ہے، یتمنوا، ماجی بھی بتا رہی ہیں تمنا. اور دوسرا ایکسیلنٹ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس میں کتنے اسم آئے ہیں جلدی سے بتائیں دیکھ کے، آپ کو بہت آسان ہوگی. اسم دیکھیں کون کون سے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں. جی دیکھیں پہلا اسم کون سا آ رہا ہے؟ پہلا شروع میں ہو، یہ پروناؤن ہے نا. دیکھیں ناؤن اس کے پیچھے الموتا موجود ہے، وہ بھی اسم تھا. اس کی ناؤن کے لیے اس کے لیے پروناؤن آیا ہو. اچھا اس کے بعد اور دوسرا اسم کیا ہے؟ آبادم، 2 زبریں ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی اسم ہے، کیونکہ فعل کے اوپر تو 2 زبریں کبھی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا اسم ہے جی؟ جلدی سے بتائیں. ایدی اسم ہے نا، اور ہم بھی اسم ہے. جی اور آگے اب سب سے امپورٹنٹ اسم بتائیں جی. جی ذرا غور کریں، ماجی سے پہلے بہت اہم اللہ. اللہ. بات دیکھیں، اللہ اسم الجلالہ، سبحان اللہ. اس سے بڑا بھی کوئی اسم ہو سکتا ہے، سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اگلا اسم کون سا ہے جی؟ ظالمین. ٹھیک ہے ظالمینہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ بھی اسکپ کر رہی ہیں ایک. علیم، بالکل صحیح. کیونکہ جملہ اسمیہ اس میں تینوں ہی اسم ہے. اللہ اسم الجلالہ، علیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا اسم، اور بالظالمینہ میں ظالمینہ یہ بھی اسم. سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی اسی طرح اسموں کی. کتنا یہ جنم لگاتے ہیں لوگ جو درس نظامی میں پڑھتے ہیں، کتنے سال وہ اس میں لگاتے ہیں جو آپ منٹوں میں سیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے ایک عمر لگا دی ہے اس کو. نہیں آپ کو ایک دو لفظ بھی آپ پکڑتے جائیں، سیکھتے جائیں نا، اسم اور فعل کا فرق ہی دیکھتے جائیں، اس کو سمجھتے جائیں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ جب وہ لفظ بار بار رپیٹ ہوں گے نا تو آپ کو ایک جستجو ہوگی، ایک برین اسٹارمنگ آپ کے اندر ہوتی ہے نا، کہ یو اسٹارٹ جسٹ تھنکنگ کہ ہم سوچیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ جو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے علماء ہم جانتے ہیں اس بات کو، سمجھیں کہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ تر انہیں ڈاملشیا یا الزائمر جیسی بیماریاں الحمدللہ نہیں ہوتی، اللہ کرے کبھی بھی نہ ہو. تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کسی کتاب نے ایسے کسی کو اپنے آپ پڑھنے والوں کو اس طرح متنبع کر کے اپنی طرف قائل نہیں کیا، اپنی طرف متوجہ نہیں کیا کہ افلا تدبرون، افلا تذکرون، افلا تشکرون. اب کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم سنتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا. آہا کتنا تو پیارا ہے. جو ایک آیت غور سے پڑھے گا، یہ بھی تو اللہ غور سے پڑھے گا. وہ تو ماں جی میں لکھ کے بھیجتی ہوں کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا باعث ہے. وہ ایسے ہی تھوڑی اجر ملتا ہے. جب آپ کوشش کرو گے، پریکٹیکل ایک کوشش ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے دلوں کے راز. اللہ بہترین ہمیں عمل کی اور بہترین ہمیں اس کے اجر کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. یہاں ایک چیز میں نے آپ سے نہیں پوچھی کہ آپ متعلق سے بتائیں کیا مراد ہے. جی کوئی بتانا چاہے گا؟ متعلق ہم بہت بولتے ہیں. متعلق کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے متعلق کا؟
بارے میں ہاں متعلق بارے میں متعلق آپ کو دیکھیں خود بخود بتا رہے ہیں تعلق، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تعلق ہے نا، تو یہاں پہ متعلق کوئی ایک بتا دیں، متعلق دو متعلق آئے ہوئے ہیں. تعلق اللہ سے نہیں یہاں پہ نا ٹھیک ہے آپ تعلق تو ہمارا اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارا بہت مضبوط کرے انشاءاللہ، لیکن میں یہاں بتا رہی ہوں کہ متعلق جو ہے اکثر مرکبے جاری ہے نا وہ متعلق بن کے آتے ہیں، اور اس پوری آیت میں دو متعلق ہیں، دو مرکبے جاری ہیں، جو اپنے فعل سے متعلق ہے ایک، اور ایک جو اپنے اسم سے متعلق ہے، اپنے خبر سے متعلق. بیما بیما نہیں آپ دوسرے والے میں آئے نا، دوسری والی آیت ہاں اس میں لکم بھی آپ نے بہت اچھا کہا. ویسے شاہدہ جی آج آپ کمال کر رہی ہیں ماشاءاللہ، میں تو حیران ہو رہی ہوں، مجھے مزہ ہی بڑا آ رہا ہے کہ آپ لکم بالکل صحیح ہے. یہ متعلق ہے، کس سے متعلق ہے؟ پیچھے کون سا فعل ہے؟ کانت تھا نا پیچھے، کانت سے متعلق تھا لکم. آپ نے پچھلی آیت میں چلی گئی، لیکن بات آپ نے صحیح کی ہے ماشاءاللہ. اچھا اب اور کوئی بتائے متعلق، جتنے حرف جار ہیں نا وہ متعلق بن کے آتے ہیں. تو اگلی آیت میں دو متعلق ہے اور پچھلی آیت میں ایک بتا دیا ساجدہ جی نے. اب دو متعلق جو ہے نا خبر سے متعلق ہیں اسی پچھلی والی آیت میں. کوئی بتانا پسند کرے گا؟ سمیرہ تم نے بتانا ہے؟ جی بیما اور اس میں بالظالمین، بالظالمین اگلی آیت میں ہے. اچھا پہلے آپ اس سے متعلق دیکھیں نا، اند اللہ ہی جو ہے وہ بھی متعلق تھا. پچھلی آپ پہلی آیت کہہ رہی ہیں؟ وہ دیکھیں نا لکم بتایا نام. سائدہ سن پچھلی آیت چلا گئی. چلو ٹھیک ہے جی. ہاں جی اس میں لاکم ہے اور اند اللہ ہی دیکھیں نہیں، دیکھیں لکم جو تھا وہ کانت سے متعلق تھا، جو اند اللہ ہی ہے نا یہ ہے تو مرکبے جاری، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز اے مرکب اضافی ہے، یہ بھی متعلق بن کے آتے ہیں، یہ متعلق بن کے آیا ہے خبر سے. اور من دونی ناس ہی ہیں، یہ مرکبے جاری اور مرکب اضافی دونوں ہی ہیں. یہ اند اللہ ہی اور من دون الناس یہ دونوں متعلق ہے، جو خبر ہے نا خالصتاً اس سے، دونوں ہی مرکبے جاری ہیں. دیکھنے میں اند اللہ ہی مرکب اضافی ہے، لیکن چونکہ اندہ ظرف مضاف تھا تو ظرف مضاف کو ایز اے مرکب جاری ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی متعلق ہے. اور من جو تھا وہ تو ظاہر ہے حرف جار ہے، اور دونی مجرور تھا اور دونی مضاف بھی تھا، الناسی مجرور مضاف علیہ، تو من کی وجہ سے دون الناسی مجرور ہو کر متعلق خالصتاً بن گیا. اچھا یہ ہو گیا. اب آپ یہاں پہ جو متعلق ہیں وہ ختم ہو گئے. اب جو آخری آیت ہے اس میں دو متعلق ہیں، وہ کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتا دے. متعلق ہمیشہ حرف جار سے بن کے مرکبے جاری آتے ہیں، اور دو متعلق ہیں اس آیت میں. کون سا ہے؟ ہاں ظالمینہ تو ایک اسم ہے نا، اسم الفاعل، لیکن کیسے بنے گا یہ متعلق؟ اگر آپ با نہیں بولیں گے تو پھر یہ بنے گا نہیں. با کی وجہ سے یہ بالظالمینہ مجرور ہونے کی وجہ سے یہ مرکب جاری ہے، اور یہ متعلق ہے کس سے متعلق تھا؟ علیمن اس کی خبر تھی نا، اس سے متعلق تھا. ایک رہ گیا بس آخری کون بتائے گا متعلق؟ بیما. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. لیکن اس کو کمپلیٹ پھر کریں. بیما ویسے تو اٹ سیلف بن گیا، با حرف جار اور ما اسم موصول ہو کے مجرور ہو گیا بسبب اس کے جو، یہ تو ہو گیا. لیکن ماں جو ہے اپنے صلے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو اس کا صلہ کیا تھا ماں کا جملہ فعلیہ کی صورت میں؟ ایکسیلنٹ. ماضی نے بتا دیا، لیکن کوئی اور بھی بتائے. ماضی نے تو بتا دیا ہے، کوئی اور بھی بتائے. جملہ فعلیہ اس کا صلہ ہے. جی چلو سمیرہ بتاؤ. قدامت ایدیہم. کیسے؟ یہ کیونکہ اس کا صلہ بن رہا ہے نا ماں کا، ماں اسم موصول ہے اور قدامت ایدیہم جملہ فعلیہ کی صورت میں صلہ موصول مل کے با کی وجہ سے متعلق ہو گئے. یتمنوا. ایکسیلنٹ. یہ تھا جناب ہمارا پورا اس کا آنسر، اور یہ بڑا ہی زبردست آپ نے کوشش کی. اللہ آپ سب کی کوشش کو قبول کرے. اچھا ایک یہ بتائیں، ہمیشہ کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ کبھی بھی، ہمیشہ. ابدم. ماں جی نے ہم کہتے ہیں نا ابدن ابدا، خالدین فیہا ابدن، اس میں رہیں گے ہمیشہ. ابدن یہ بہت لفظ آئے گا آپ کو، ہمیشہ. اچھا اور ایک بات بتائیں کہ ان کے ہاتھوں نے، اس کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ ان کے ہاتھوں نے کے لیے کیا لفظ آیا؟ ایدیہم. ویری گڈ. اور ایدیہم کس کا فاعل تھا؟
قدمت قدمت کا. ویری گڈ ماں جی. اب مجھے مزہ آنے لگا ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ آ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا صحیح لیکن آ رہا ہے. تو یہود تمنا کیوں نہیں کریں گے موت کی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ قدمت ایدیہم. واہ جی واہ, ماں جی کو فوراً پتہ ہے. آئی تھی. ہاں بالکل, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. ہم نے کیا تو اس کے لیے کیا لفظ آیا کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی؟ جی اس کے لیے کوئی اور بتائے. اب یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. اس کے بما لیے قدمت ایدیہم ولن ابدا بما قدمت ایدیہم. چلو بتاؤ, تم بتاؤ. کبھی بھی اور وہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی ولن بھی. یتمناہ ابدا. یہ اب ماں جی نے صحیح بتایا ہے جی. پھر سے بتائیں. دیکھیں ماں جی نے بالکل صحیح بتا دیا ہے. اور وہ لوگ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی. اس کے لیے کیا میں نے کہا تھا, کیا لفظ آیا؟ کبھی بھی ولن یتمنوہ ابدا. ایکسیلنٹ. ساجدہ جی آپ نے اتنی اچھی کوشش کیا, اب اس کا اجر تو اللہ کے ہاں متعین ہوگا. اللہ پاک بہترین اجر عطا کرے. یہ کلیاں آپ کی ہوئی اگر آپ دیکھ اب سے آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ یہ دیکھیں یہ اتنی پیارے پھول ہیں نا. صبح میں جاتی ہوں نا واک کرنے تو میں یہ پھول اٹھا کے لے کے آتی ہوں سب کے لیے, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھول خوشبو بڑی اچھی آتی ہے. یہ موتیے کے پھول میں نا اسپیشل لگواتی ہوں. تو یہ موتیے کے پھول آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کی طرح مہکتا رکھے. ہم پھولوں کی سیج پہ تو بیٹھے ہوئے اس وقت. سائدہ جی واقعی ہمارے پاس کلیوں کا وہ پورا باؤل پڑا ہوا ہے. یہ اب جا نہیں سکتا, خوشبو آپ کو بھیج دیتے ہیں. خوشبو کیسے بھیجیں گے؟ اپنی باتوں کی خوشبو. آپ کی باتوں سے دیکھیں, کہتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتوں سے بھی خوشبو آتی ہے. یعنی ان کی باتیں آپ کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہیں. آپ کی خوشبو پہنچ رہی ہے. آپ سب ابھی آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے جس طرح انوائٹ کیا. سب بات کریں گے ابھی. سب آپ کا شکریہ کریں گے. بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے. میں نے ڈھیروں دعائیں کی آپ کی آ کے نا, تو بہت اس مالک کل خالق کائنات کا ہم پہ احسان, ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اتنا پیارا کلام اور اتنے پیارے ساتھی. اور واقعی لگتا ہے کہ ہم جنت میں سائدہ جی کہتے ہیں نا میرے میکے والے آئے تو اس لیے چہک رہی ہے. میکے والے ہو کے آئے نا اس کی طرف. بہت اللہ تعالیٰ قبول کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. صدق اللہ العظیم. اور اللہم انس وحشتی فی القبر, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ اناء اللیل واناء النہار. کیسے ہم دعا مانگتے ہیں دن رات ہمیں اس کی تلاوت کی. اے مالک کل توفیق عطا کر. وجعلہ لحجۃ یا رب العالمین. اور آخرت میں یہ ہمارے لیے حجت ہو, ہماری قبر میں روشنی ہو. جب ہمیں تکلیف میں کوئی نہ ہو تو تیری ساتھ اس کا گواہی دے کے اللہ ہم نے پوری ایمانداری سے کوشش کی تیرا قرب پانے کے لیے. مالک ہمیں اپنی رحمتوں کے قرب کی لذتوں میں رکھنا. ہم سے معافی کر دینا. ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم آپ سے دل سے معافی مانگتے ہیں ان کے لیے. ہم اسی طرح استغفار کرتے ہیں جیسے آپ نے ہمیں نبیوں کے ذریعے سکھایا. سب سے پہلے ہمارے ابو البشر حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر ہمارے پیارے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہم بھی آپ سے پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کرے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں تیری تخلیق ہے, بہترین تخلیق ہے. رائی دانے برابر اپنے سوا کبھی کسی کی محتاجی نہ دینا. آمین. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا. اے اللہ ہماری پکڑ نہ کیجیے گا. یا اللہ, یا اللہ جتنے مجبور مسلمان بہن بھائی ہمارے تکلیف میں ہیں جہاں جہاں, اے اللہ ان پہ رحم کیجیے. یا اللہ ہم کبھی زندگی میں یہ جو لڑائی جھگڑے فساد نہ دیکھیں نہ سنیں. پروردگار ہمیں شیطان نفس زمان کے شر سے بچائیے گا. آسمانی زمینی آفتوں سے بچائیے گا. انسانوں کے شر سے بچائیے گا. یا اللہ ہمارے گھروں کو, ہمارے جان و مال عزت آبرو کو اپنی حفاظت دیجیے گا. اے اللہ اس زبان پہ اپنا کلمہ توحید جاری رکھیے گا. یا اللہ ہمیں
توفیق دیجیے گا کہ ہم جب تک زندہ رہیں صحت تندرستی کے ساتھ رب آنی لا ذکر کا و شکر کا و حسن عباداتیں کرتے رہیں. ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے، ہمارے ولیوں کے سائے، ہماری رحمتوں کے اپنی سائے ہمیشہ قائم و دائم رکھنا. اور یا اللہ رزق حلال انہیں واسع و وافر عطا کرنا. اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی بیمار ہیں سمیت میرے جن کو جو ذہنی جسمانی روحانی پریشانیاں ہیں، آپ ہی شفا دینے والے. آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آپ کہتے ہیں مجھ سے مانگو. یا اللہ جس طرح سب سے پہلے حضرت ایوب نے دعا مانگی، ہم بھی ویسے ہی کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ پاک ہم اسی طرح دعا کرتے ہیں جیسے آپ نے ہمیں نبی پاک کے ذریعے سکھایا. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے مالک کل کوئی خالق کائنات تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری داد رسائی کرے، ہماری مشکلوں میں آسانیاں عطا کرے. اللہ ہمیں بے پناہ آسانیاں عطا کیجیے. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین. میرے ساتھ جتنی نیک بہنیں ہمارے ساتھ شامل ہیں اس میں شنازی ہے، ساجدہ جی ہیں، عائشہ ہے، نازیہ ہے، نگہت جی ہیں، امرین ہے، اور جو زیب ہیں ہمارے ساتھ، سمیرہ ہے، فائزہ ہے، اور ماں جی ہیں. یا اللہ ہم جو بھی تیرے کلام کو پڑھتے اور سمجھنے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ بہترین عمل کی توفیق دیجیے گا. یا اللہ کا پاک ہمارے بہترین عمل کی توفیق دینا. یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جو ہمارے ساتھ زیب ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے اپنے لیے دعا کروا رہی ہیں، ان کی قبول کرنا. ہماری جو آج خابر جی ہیں وہ بھی بیمار ہوتی ہیں، یا اللہ انہیں بھی شفا دینا. امرین ہے اس کی مشکلیں یا اللہ اپنی رحمتوں سے دور فرمانا، اسے سکون دینا. اور عائشہ جو ہے یا اللہ اسے بھی اپنے گھر کا برکتیں دینا. شہنازی کی بھی جو بھی دل کی آرزویں پوری کرنا. ساجدہ جی نے ہمیں اتنا اچھا یا اللہ کھانا کھلایا، یا اللہ انہیں بے پناہ اس کا اجر عطا کرنا اور ہمیں اسی طرح جوڑے رکھنا نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں. نازیہ نے ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ کی، اتنا پیارا مزے کا کیک بنایا اور اچھے ہمارا ساتھ گئی. اللہ تعالیٰ ان کے بھی گھر میں برکتیں ہوں. امرین اور جو بھی ہمارے ساتھ سمیرہ ہے اس نے بھی بہت اچھی کوشش کرتی ہے. فائزہ اور ماں جی جو ہے اللہ تعالیٰ اتنے روزے رکھتی ہیں، اتنی کمزوری کے باوجود اللہ ان کے روزے، ہم سب کے روزے نمازیں قبول کرنا، ہمیں بہترین یا اللہ عمل کی توفیق دے کر ہمیں بھی بار بار روزے، حج، نماز، ان سب زکوٰۃ سب کی توفیق عطا کرنا. اے پاک پروردگار ہم نے جو کچھ مانگا ہے، جتنے ہمارے ساتھی ابھی تک دنیا سے رخصت ہو گئے، جس میں خاص طور پہ عائشہ جی اور ہماری عطینہ جی تھی، اور ہماری اور بھی جو ساتھی، میری پھپھو، میرے بچوں کے والد، ان کے والدین، جو میری ساتھی ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے اسپیشلی دعا ہے. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمات. ہمارے ساتھ سمینا جی بھی تھیں اور وہ بھی جو بھی تھے، اللہ سب کی قبول کرے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے اللہ تعالیٰ استقامت دے تو اگلی دفعہ 96 آیت اور 97 کوشش کریں گے جتنی بھی اللہ نے توفیق دے دی. تب تک کے لیے وعلیکم السلام. میں نے پورا ٹائم آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. میں سارے جواب دے رہی تھی اور جو آپ کا جواب آتا تھا وہ کافی میچ ہو رہے ہوتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی. اب آ کے مجھے یہ میں ایکچولی نا ٹیب پہ کھولتی ہوں تو یہ فون پہ کھلا ہوا تھا تو اس کی آپشنز چینج تھے، ان کو الاؤ کیا ہوا تھا تو اب وہ کھلا ہے اینڈ پہ آ کے. ہاں چلے جزاک اللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں جزا دے اور آپ کو اسی طرح استقامت دے اور تمام اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل اپنی رحمتوں کے سائے میں حل کر دے. باقی زندگی اسی طرح ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں. میری بہت دعائیں ہیں واقعی میں، جو مجھے خاص کہتا ہے تو میں اس کے لیے خاص بھی دعا کرتی ہوں اور اللہ بہت مہربان ہے، سب کی سننے والا ہے. ساجدہ جی کے بہنوئی بھی تھوڑے تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ جو خالدہ جی ان کی بہن ہے ان کے ہسبینڈ کو بھی اللہ بہترین صحت کی حالت میں رکھے، ان کی مشکلیں آسان کرے. سب کے گھروں میں اللہ رحمت ہو.
انشاءاللہ اگلی بار آپ سب تلاوت کر کے بھیجیے گا، بھولا نہ کریں. تلاوت بہت فائدہ ہوتی ہے، آپ کو بہت تدبر کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایک اللہ کے کلام کے ذریعے انٹریکٹ کرتے ہو. یہ بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. انشاءاللہ آیت نمبر 96 97 کے ساتھ اللہ سے دعا ہے ہمیں پھر اللہ توفیق عطا کرے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.